میرا نام نورین مغیث شیخ ہے. سر دلبراں کے نام سے آپ مجھے جانتے ہیں. آج کل بہت دورہ ہے, ٹی وی کے سامنے لوگ کم بیٹھتے ہیں اور یوٹیوب پہ بہت چیزیں دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ہر وقت آپ کا گیجٹ ایک آپ کے ہاتھ میں ہے جس سے آپ مستفیض ہوتے رہتے ہیں. اور بہت چیزیں دین کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے, موٹیویشنل سپیکرز ہیں بہت زیادہ, ہماری پریشانیوں کے لوگ جواب دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت سے لوگوں سے ہم ٹی وی, کمپیوٹر پہ, ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ جن لوگوں کو ہم سناتے ہیں, ہر کسی سے دل نہیں کرتا کہ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو, مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپروچ کرتے ہیں کہ ان کو لوکیٹ کیا جائے, ان سے بات کی جائے. پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری ناصر افتخار صاحب کی, اور بہت ہی اچھا لگا ان کی چیزیں سن کے. انہوں نے بہت چیزوں کو ایڈریس کیا, انہوں نے ٹچ کیا انسان کے ذہن کو بھی اور انسان کے دل کو بھی, اور روزمرہ کے جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں. بالکل لگتا ہے اسکرین پہ دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے ہم کلام ہیں. تو میرا بہت دل کیا کہ میں ان سے کسی وقت یہ لاہور آئیں, میں ان سے ملاقات کروں اور ہم کچھ سوالات کے جواب, کچھ کیجول کانورسیشن آپ لوگ کے سامنے لے کر آئیں. اب یہ لاہور آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں کچھ آپ سے ملنا چاہتی ہوں, کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. جی ناصر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. لاہور آئے ہوئے ہیں آپ آج کل. جی بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. الحمدللہ. امپروومنٹ کرنی ہے اپنے اوپر, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کو ابھی ہم سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے وسائل کم ہیں, آپ کی صحت کم ہے, آپ کے تعلقات کم ہیں, آپ ڈپریشن انگزائٹی میں ہیں. وہ تو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں بیکاز اس کے لیے میڈیسن بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے. لیکن جو اندر کا ڈاکٹر میں نے اپنا خود بننا ہے, وہ ذرا کوئی ایک تھوڑی سی گدر سنگی بتا دینا کہ میں آخر کسی وقت اپنی سب چیزوں کو سائیڈ کر کے, جو کہ مشکل کام ہے, میں اپنا ڈاکٹر خود کیسے بن سکتا ہوں کہ مجھے باہر کے بندے کی کم سے کم ضرورت ہے. اٹس ویری سمپل, لائک واٹر. سب سے بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایگزسٹنس میں لے کے آنا ہے, وجودیت کے عالم میں اس کو ظاہر کرنا ہے, مینیفیسٹ کر دینا ہے, اپیئر کر دینا ہے. اس کا مطلب ہے بڑا کرم کیا, شعور بخش دیا, دل دے دیا, کان دے دیا, آنکھیں دے دی, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے اٹس اے گریٹ ڈیل آف رسپانسبلٹی. تو جب آپ اس میں چلنا شروع کریں گے تو آپ اسکولنگ سسٹم سے گزریں گے, براٹ اپ سے گزریں گے, کلچر سے گزریں گے, تو دنیا آپ کو ڈرائے گی, آپ پہ دباؤ ڈالے گی, کنفیوژن کریٹ کرے گی آپ کے اندر. ابھی جس ایج میں لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آمن الصفحاء, یہ بیوقوفوں کے زمانے کے اساطیر الاولین ہیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کی باتیں. ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے ایتھیسٹ ہونے کا, ہوا ایک کریٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت ہر انسان کے اوپر آئے گا جب وہ ویری ڈیسپریٹ, ویری لونلی, ویری آئسولیٹڈ, روندا ہوا, دھتکارا ہوا, ڈاج کیا ہوا, ذلیل کیا ہوا اور مکر کیا ہوا بن جائے گا, کہ اس کو ایسے لگے گا مجھے یوز کیا جا رہا ہے. اسے لگے گا کہ اللہ بھی میرے پیچھے نہیں آیا, مجھے دنیا بھی نہیں مل رہی, میں فیل ہو گیا ہوں. ایک ایسی سٹیٹ پہ آئے گا. ایٹ دیٹ ٹائم یو ول ہیو ٹو بیکم یور اون ڈاکٹر. یہ وہ سٹیٹ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. نہیں, انسان آئے گا ابھی, آپ کہہ رہے ہیں سب آتے ہیں, سب آتے ہیں, اب آ رہے ہیں جلد نہیں, سب آتے ہیں. ہر انسان کی زندگی پہ یہ وقت گزرتا ہے. یہ بحران کا دور ہے, اور آپ ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کے ہائٹس کے لیول میں, جس کو یوتھ کہا جاتا ہے, آپ اس کو تھوڑا سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کی میچورٹی کی جاتی ہے تو سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ہر انسان کے ذہن میں پیدا. بڑے سے بڑا کافر بھی ہوگا نا, گنڈا بھی ہوگا, اس کے موت کا 10-12 بار 15 بار تو یاد آ ہی جاتی ہے. ایکسیڈنٹ کی آ گئی, یہ آ گئی, وہ گرنا جاؤں, سب کچھ آتا ہے. تو اس معاملے میں ہمارے گھروں میں, ہمارے موبائلز میں اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھی ہوئی ہے, اس پہ جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ان کا وصال جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروفٹ ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے, ہمارے ہارٹ میں نہیں ہے, ہمارے نالج میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موجود ہے, حدیث موجود ہے. دیکھیے نورین, ورفعنا اللہ کا ذکر, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. ابھی اس وقت بھی کیا جا رہا ہے, ہر جگہ پہ کیا جا رہا ہے. تو جس دنیا میں آپ کا پروفٹ موجود ہے, پریزنس کا مطلب فزیکل پریزنس نہیں ہوتا, پریزنس اسپرچول بھی ہوتی ہے, پریزنس آپ کی میموری میں بھی ہوتی ہے. آپ کا کنیکٹ جو ہے, کنیکٹ آپ کا, دیکھیے کنیکٹ ہوتا ہے نا. کسی کا بچہ مر گیا, وہ مرا تو نہیں اس کے لیے, وہ تو اس عالم سے پردہ ہو گیا, اس کی یادوں میں, اس کے دل میں تو وہ بچہ رہے گا آخرت تک. وہ اولاد تو نہیں بھولتی کسی کو, ماں باپ بھی نہیں بھولتے کسی کو. اسی طرح سے پروفٹ بھی نہیں بھولتا کسی کو. ماں باپ سے بڑا رشتہ تو ہمارا اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہر قوم کا اپنے پروفٹ کے ساتھ رشتہ ماں باپ سے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ کا ہمارا ساتھ رشتہ ہوتا ہے. تو کسی بھی ڈسٹریس کے دور میں, کسی بھی ٹراما کے دور میں, دیر از ایبسولوٹلی نو نیڈ آف وری. آدمی اپنے رجحان سے خراب ہوتا ہے,
اپنے لالچ سے خراب ہوتا ہے, انوائرمنٹ خراب کر دیتا ہے, ماں باپ خراب کر دیا کرتے ہیں, بہن بھائی دھوکہ دے دیا کرتے ہیں, بزنس پارٹنرز دھوکہ دے دیتے ہیں, ٹیکنالوجی دھوکہ دے دیتی ہے, محبت دھوکہ دے دیتی ہے, بہت سارے فیکٹر. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے تقدیر بھی اگینسٹ ہو گئی ہے, ایسے لگتا ہے کبھی کبھی. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اللہ کی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھولنا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر اللہ بندے سے بات کرنی شروع کر دیتا ہے نا. کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, کہاں سے سیکھتے پھریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا. اردو تو کم از کم آتی ہے, عربی بھی اللہ سکھا دے گا. تو اردو سے شروع کرنا ہوتا ہے, روزانہ پڑھتے رہیں گے, بار بار پڑھتے رہیں گے, روتے رہیں گے, تسبیح تھوڑی بہت کرتے رہیں گے. میں نے کل بھی بتایا بڑی سمپل چیزیں ہیں. اگر نالج میں گرو نہیں کیا جا رہا, ایکیڈمک ایجوکیشن میں پرابلم ہے, ربی زدنی علما کی ایک دو بار تسبیح کر لیں, کامن سینس کی بات آسان بھی ہے. خوف آ رہا ہے لا حول ولا قوت پڑھ لیں, رونا آ رہا ہے لا حول پڑھ لیں. کوئی ایسا ٹراما آ گیا جس پہ صبر نہیں ہو رہا, رہا نہیں جا رہا کسی کے بغیر, تو انا للہ پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح سے اگر ڈپریشن ہو گیا, یا سلام پڑھیں, اللہ سے دوستی کی امید پالتے ہیں تو یا ولی یا نصیر پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو درود ہم نے بھیجی, جو اللہ براہ راست بھیجتا ہے وہ تو ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. وہ اس کی تو بات ہی خود. لوگ ایک ویڈیو کی لوگ کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں, میں نے کہا یہ بھی بتانا تھا کیا؟ یہ حالت ہوگی لوگوں کی, کیا یہ بتانے والی بات ہے؟ درود کون کم بخت ہے جو کہتا ہے میں درود ابراہیم نہیں پڑھوں گا؟ اور بھی درود ہیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے, درود تو پڑھنے ہی پڑھنے. نہیں, ایک تو آپ نمازیں پڑھتے ہیں اتنی زیادہ, ہر رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں, پھر کبھی کوئی ڈھیلا مٹھا ہے, کوئی جتنا نفل بھی آپ پڑھ لیتے ہیں. قدرے استطاعت ہوتا ہے, وہ محبت کی بات ہوتی ہے. کوئی 1000 بار پڑھے گا, کوئی 2 بار پڑھے گا, تو محبت کی بات ہے. غریب آدمی تو آپ سے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, یہ کون سی بات؟ تو یہ تو کوانٹٹیز جو ہم تسبیحات کو گن کے یاد کرتے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے اور ایک سانچے میں باندھنے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم آوارہ مزاج, ہماری نیچر ایسی کہ ہم الٹ جایا کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایڈکشن کے پیٹرنس میں ڈھالنے کے لیے ہوتا ہے, عادت پڑ جائے, مستقل مزاجی ہوتی نہیں ہے ہمارے اندر. ادروائز اٹس ویری سمپل. نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. لوگ ابھی میں ایک شاپنگ مال میں تھا اپنے بچوں کے ساتھ, کوئی میرا خیال 10-12 دن پہلے کی, تو وہاں پہ ایک خاتون تھی, انہوں نے مجھے روک لیا. شی واز ایکچولی سیلس مینیجر دیر, اف آئی ریممبر کریکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے نا مجھے ڈپریشن بہت ہے, میں تو مہینہ جاب پہ بھی نہیں آ سکی. تو میں نے کہا پھر نماز پڑھا کرو, تسبیح. اس نے کہا جی اب کرتی ہوں تو پھر کھڑی ہوں. تو یہ سادہ سی بات ہوتی ہے. دیکھیں لائف میں جو تبدیلی لے کے آنی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے لے کے آنی ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں لے کے آ سکتے. آپ میں اس وقت جہاں کھڑے ہیں, ہم نے موڈیفائی کرنے کی بہت کوشش کی ہے. اٹس ناٹ پاسبل. لائف کو کمانڈ نہیں کیا جا سکتا, لائف کو پرواہ ہی نہیں ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ کا سیارہ ہے, اللہ جیسے کائناتیں اللہ کی, اللہ کا دل کرتا ہے 8 کروڑ بندے مار دیے اللہ نے 2nd ورلڈ وار میں. وہ تو جب جھاڑو پھیرنے پہ آتا ہے تو وہ جبار ہے اور قہار ہے. جب اس کا قہر نازل ہوتا ہے تو ایئرس تک لوگ قتل کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. اور وہ آج کا نہیں ہے, بنی اسرائیل میں جب بچڑا بنایا تو کیا پھر کیسا ہوا, تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو ہم جب اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نیک نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں نیکی کے لیے سرنڈر نہیں ہوتا. ایک ماں باپ کا بچہ ذہین ہو سکتا ہے, ایک بچے کو محبت بہت ہو سکتی ہے, ایک بچہ ہو سکتا ہے ایکسپریشن نہ دیتا ہو. تو اللہ کو پتہ ہے اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ کس بچے کو ہمارے ساتھ, کسی کی محبت وفاداری میں رکھی ہوئی ہے, کسی کی محبت خدمت میں رکھی ہوئی ہے, کسی کی محبت سرونگ میں رکھی ہوئی ہے. تو محبت کے کلرز ہوتے ہیں, آپ سارا کلر نہیں لے کے آ سکتے جی اپنے اندر. تو یہی تو بات ہے کہ کلٹس بنتے ہیں اور سیکٹ بنتے ہیں. جو مولوی ہے, مولوی از ناٹ این ابیوزو ورڈ, اٹس اے ریسپیکٹیبل ورڈ. جو علم کو زیادہ فالو کرنا, پریکٹسز کو فالو کرنے والا آدمی ہے. جیسے صوفی ایک آدمی ہے نا, اسی طرح اس نے یہ کیا کہ اس نے صرف پریکٹس کو فالو کیا, وہ محبت کو چھوڑ گیا, تو اس کے اندر سختی پیدا ہوگی بہت زیادہ. اچھا, تو صوفی کیا کرے گا, سارے نہیں, میں ایکسیپشنز کی بات, صوفی صرف محبت کو پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ محبت کو پکڑ, اس نے نالج کو اور پریکٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ, نہیں جی نمازیں اور یہ وہ جی بس سنی ہم نے یہ ساری باتیں, تو وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا, تو بیلنس لوز کر گیا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان دونوں کا کاکٹیل لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہی لائف کی بیوٹی ہوتی ہے. ساری زندگی آپ نے لرن کرنا تھا. لوگ کہتے ہیں جی ہم سرنڈر کر دیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر ہمیں کوئی برے کام کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, لڑائی جھگڑے کی عادت پڑی ہے گھر میں, تو میں نے کہا میں بھی تو یہی سارے کام کر رہا ہوں. کاملیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ نے دی ہے, جن کو سراج منیرہ کہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا, محمد تو ایک ہی تھے, وہ اللہ نے کہا تعریف کر دی گئی تو کر دی گئی. تو اب کوئی جیلس ہوتا ہے, کوئی کمپلیکس میں جاتا ہے تو جاتا بھی رہے. تو ہم اچیو تو نہیں کر سکتے ہائٹس کو, ہم تو ٹوٹے پجے رہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک نماز دیکھے, میں نے کل ایک ذکر کیا, لوگ اپنے مائنڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, لوگ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. میں اگر نماز پڑھوں گا نا, سجدہ کروں گا, میرا کیا پتہ یہ میں سجدے میں جاؤں, یہ مجھے کوئی اسٹیج ایکٹر ڈانس کرتی ہوئی کی تھاٹ مجھے دکھا دے, اور میں باؤل موومنٹ کے لیے, اگر میں حاجت کے لیے, اگر میں واش روم میں بیٹھا ہوں
تو یہ مجھے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ طواف دکھا کے اذیت بھی دے سکتا ہے. یہ جو ہے نا یہ جو ہمارے اوپر شیل ہے یہ حیات دنیا کے لیے بنا ہے, یہ آخرت کے لیے ہے. اللہ نے اس کی بات کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو بہت زیادہ سیریس لینے لگ جاتے ہیں تو لوگ پھر کیفیات کی طرف لپکتے ہیں بچنے کے لیے, ڈپریشن سے بچنے کے لیے. میں کہتا ہوں ہوتا ہے ڈپریشن, ہونے دو. پرابلم کیا ہے؟ اف آئی ایم فیلنگ ڈپریسو تو مجھے اس سے ایشو کیا ہے؟ اگر مجھے وائف سے جھگڑا ہو رہا ہے, اگر میرا بچہ کوئی میری بات نہیں مان رہا, اگر میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل میرا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا, اگر مجھے کوئی ہیلتھ کا ایشو آ رہا ہے, اگر مجھے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی, اگر میں فیل جا رہا ہوں, اس سے مجھے پرابلم کیا ہے؟ یہ تو ہیلدی سائنس ہے. مجھے اس کو نہیں دیکھنا, کیفیت کو نہیں دیکھنا, مائنڈ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پرابلم آ کیوں رہا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں ہنڈرنس کو, آبسٹیکل کو ایک ہنٹ آف انکوائری سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ تو واو مومنٹ ہے. کیا آپ کہتے ہیں کیا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مطلب ہے آپ کے لیب میں فوکس میں کمی آ رہی ہے. یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو لیو لائک اے سائنٹسٹ. لونیٹک بن کے زندگی گزاریں گے تو اسی طرح کی آئے گی. تو ہم فکس تو نہیں کر سکتے. تو میں ایک ایسی جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ رونا آ رہا ہے, تنہائیاں فیل ہو رہی ہیں, دوست نہیں مل رہے, فیلورز آ رہے ہیں لائف میں. بھائی بھاڑ میں جائے سارا کچھ, غور یہ کریں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. لوگ اپنے رونے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میں صبح صبح اٹھتا ہوں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میری کوئی مر گیا ہے, مجھے ڈپریشن بہت ہے, میں سکیٹرسٹ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا دباؤ تو انبیاء کو ڈالے گئے, آپ بچ کے کہاں جائیں گے اس دنیا میں؟ 60-70 سال کی زندگی ہے, اس میں تو پوری کی پوری ہیل ول لوز بروک آن یو. آپ اس کو کیسے اوائڈ کریں گے؟ گولیاں کھا کے اوائڈ کر لیں گے اس کو, ریلیشن شپس کے ڈپریشن کو, فائنانشیل کرائسس کو, کرنچز کو, آپ اپنے سائیکولوجیکل پیٹرن کے ڈس آرڈرز کو, اپنے مائنڈ کے کیوس کو, اپنی سول اور مائنڈ کی فائٹ کو آپ دوائی کھلا کے اس کو سپریس کر لیں گے. کیا احمق پنا ہے. دوائی وہ کھائے جس کو سوسائڈل آتا ہے, دوائی وہ کھائے جس کو جن بھوت نظر آنے لگ گئے, جو اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے 24 کو باہر نکلنے کو دے, کھا لے. لیکن اگر آپ کو چھوٹا موٹا ڈپریشن پڑ رہا ہے, آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو رہا ہے, آپ کو کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے, ایسی چیزوں میں جا رہے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے. آپ کی زندگی میں بہتری مقصود ہے. ہو سکتا ہے آپ گاڑیوں کے شوقین تھے, آپ عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرا دیا, تھوڑا سا مایوس کر دیا, پریشانی دے دی. تو آپ غور کریں اپنی زندگی پہ, تو سم تھنگ نیڈس ٹو بی فکسڈ. تو یہ اتنا سمپل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل میں چینجز لانی پڑتی ہیں. اب لائف سٹائل چینجز کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان کے لائف کے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ مذہبی لائف اٹ سیمز ویری ڈرائی, جبکہ یہ فینٹاسٹک ورلڈ ہے. ایک امپریشن بنا دیا ہوا ہے نا, ڈرائینس کا بنا دیا نا. کیونکہ دیکھیں نا, صوفیوں کے پاس آپ گئے, انہوں نے آپ کو مذہب سے ڈرا دیا, آپ مذہب کے پاس گئے, انہوں نے آپ کو محبت سے ڈرا دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھے, قرآن پاک پڑھے, علماء کرام کے پاس چلا جائے, اساتذہ کے پاس چلا جائے, صوفیہ کے پاس چلا جائے, یوٹیوب پہ آ جائے, کتابیں پڑھ لے. دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ. سسٹم کے نام پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو اپنی ذات کے اندر کرنے والے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر لے گا, تھوڑی بہت تسبیح کر لے گا, اور اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کرے گا کہ میری یہ حالت ہو کیوں رہی ہے. دیکھیے, اف آئی ایم ان ولنریبل ایکٹیویٹی تو آئی ایم ولنریبل. اگر مجھے کوئی ہٹ آتا ہے تو مجھے رونا نہیں ہے بیٹھ کے. وہ قائد اعظم سلٹ گئے تو پتہ نہیں گورنر تھے وہاں کے, تو انہوں نے وہ سیلاب قحط تھا تو وہ رونے لگ گئے. بڑے بھلے آدمی تھے, تو انہوں نے کہا اتنی بری حالت ہے لوگوں کی, آئی کین ناٹ افورڈ, دیکھا نہیں جاتا لوگ مار رہے ہیں. بس آبویسلی کوئی بھی ایک سین آدمی اگر, تو قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ اس وقت قوم کو رونے والوں کی نہیں, کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. کتنی انلائٹنڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اور لوگ اپنے آپ کو کمپوزڈ آدمی کی نہیں دیکھیں, قائد اعظم میں بھی 100 فالٹ ہوتے ہیں. ہم ہیومن بینگ کو ہیومن بینگ کی سطح پہ رکھتے ہیں. عقل ایک خاص سمت میں ترقی کرے گی, باقی میں تو جھول کھائے گی. ہم ان کی نمازیں پوری کرنے لگ جائیں تو ولی تو نہیں تھے, پولیٹیشین تھے. تو اس طریقے سے جب آپ بروئے کار آنے کی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ چینج کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, بیوی سے لڑائی ویسی آپ کی ہوتی رہتی ہے. آپ تسبیح کر رہے ہیں, آپ ہو سکتا ہے پیسے کے بارے میں پریشان رہتے ہو, ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی اور چھائی ہوئی ہے. اٹ ہیپنس گریجولی. اللہ تعالیٰ ڈیکیڈز میں کام کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں آج تسبیح پھیری ہے, کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تسبیح پھیرنے سے ہو گیا. میں کہتا ہوں کیا خود شکر کرو, ڈیوائن سلیپ نہیں آتا کہیں سے. بیکاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں, آپ ایونچولی انسان ہیں نا, اور آزمائش کی جگہ پہ ہیں سارا وقت. اللہ تعالیٰ امپرومنٹ دیتا ہے انسان کو. صحیح. مزاج چینج نہیں ہوا کرتے, مزاج اعتدال کو پلٹتے ہیں. صحیح. یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے. اس کی ایک سملی آپ کو دے دیتا ہوں. ایک آدمی مرڈرر ہے,
اور وہ قتل کرتا پھرتا ہے اور وہ لوگوں کو لوٹتا پھرتا ہے. پھر اس کو کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے کان میں کوئی اس کی دعا لگی ہوتی ہے کسی کی, یا اللہ کو کوئی اس پہ ترس آ جاتا ہے, کوئی نیکی کام آ جاتی ہے, وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے. وہ کہتا ہے یا اللہ ایک بار معاف, تو اللہ تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے, اللہ پہ تو ہم, اللہ تو اللہ ہے, تو اللہ اس کو معاف کر دے. تو اب اسے توبہ کر لی, لیکن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اللہ کو سرو کروں کچھ. وین یو بیکم سلیو تو سلیو نیڈس ٹو پرفارم. تو اسے لگتا ہے کہ میں سلیوری کی لائن میں کہیں آگے تو نکلوں, تو کیونکہ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد آپ کے لیے نیو نارم ہو جاتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کوئی آگے بڑھوں. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں, اب کتابیں مرڈرر کیا لکھے گا, وجد کیا کھیلے گا, داتا صاحب کو کیا لوگ کہتے ہیں داتا صاحب نہ کہا کریں, کیا بات علی حجویری, علی ان کی کتابیں کیا پڑھے گا, بھجت اللہ صاحب کیا اس نے پڑھنی ہے ساری چیزیں, صوفیوں کے پاس کیا بیٹھنا ہے. تو وہ یہ سوچے گا کہ اور کچھ نہیں ہے, نمازیں تو میں پڑھنے لگ گیا, میں جہاد پہ نکل جاتا ہوں. کیونکہ اس کے ہارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قسم کی ٹالرنس رکھی ہوئی ہے, اس کو بلڈ شیڈ, اس کا کلیجہ نہیں کانپتا, تو اس کو وہ سوٹیبل ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2 سال بعد کہیں افغانستان میں, کشمیر میں, کہیں پہ بھی, سیریا وغیرہ میں آپ کو جہاد کرتا ہوا شہید ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا تو کتنی بڑی کامیابی ملی اس کو, شہادت سے بڑی کامیابی اس دنیا میں کہ اپنی جان دے گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے, مزاج اس کا وہی ہے. اللہ اس کے مزاج میں کوئی پہلے بھی مارتا تھا, اب بھی قتل کیا ہے, لیکن پہلے اپنے نام پہ مارتا تھا, اب اس کے نام پہ مارا ہے تو قبول ہو گیا. تو وہی نیچر آپ کی رہے گی, آپ جذباتی بھی رہیں گے. جو اللہ نے آپ کو بنا دیا, وہ آپ سے نے فرمایا بہت پہاڑ جگہ چھوڑ دے, مان لو. تو فطرت بدل گیا, یہ نہ ماننا. میں آپ کو, میری فطرت میں 1% بھی چینج نہیں آیا. میں نان سیریس تھا, ان آرگنائز تھا, ان مینج تھا, اررسپانسبل تھا, ایموشنل تھا, غصے کا تیز تھا, لیڈ کرنے والا تھا, چارج کرنے والا تھا, ایڈوانس کرنے, ایک بھی چیز چینج نہیں. میں بھی یہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ مجھ میں کوئی چینج کوئی آئے گا ہی نہیں چینج. 25-30 سال سے تو میں اس اپنے آپ سے کو بڑی میری انسلٹ کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو, اس سے بڑی سیلف ہیٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ دنیا کو چینج کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, وہ نہیں کر سکے تو مڑ کے اپنے آپ کو ابیوز کرنا شروع کر دیا. نہیں دیکھیں نا, 25-30-40 تک آدمی کہتا ہے میں مکان چینج کر لوں, میں بیوی لے آؤں, میں بچے بنا لوں, ان کو پڑھا لوں. تو جب ہر طرف سے دھتکار دیا جاتا ہے, فیلور آتے ہیں, ڈیمیج کیا جاتا ہے, کہتا ہے میں اپنے آپ کو چینج کر لوں. وہی چیز ہے, وہی آدمی ہے, وہی ایلوژن ہے, اپنے آپ کے پیچھے پڑ گیا. کیا چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, اعتدال پہ لے کے آنا ہے, بیلنس کرنا ہے اپنے آپ کو, اور اپنی موت تک ایک ایسی سٹیٹ پہ جانے کی کوشش کرنی ہے جس میں یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا قرار آ گیا ہو, پتہ لگ گیا ہو تھوڑا سا. لیکن پھر بھی آپ کو 100 سال بھی تسبیح کرے گا نا, جذباتی آدمی, جذباتی ہی رہنا ہے اس نے, لیکن اللہ اس کے جذبات کو انوائرمنٹ وہ دے دے گا جس میں اس کے نام نیکیاں لکھے گا اللہ تعالیٰ. پہلے اس کو ڈیمیج کرتا تھا تو نیچر کی جو ہمیں فطرت دی جاتی ہے, ہماری جو عادات ہوتی ہیں, انسٹنکٹس ہوتی ہیں, وہ ساری دے ورکس لائک سورڈس, وہ تلواروں کی طرح ہوتی ہیں. جب تک ہمارے پاس نالج نہیں آ جاتا وہ ہمیں کاٹتی رہتی ہے. جب ہمارے پاس نالج آ جاتا ہے تو ہم ان سے اپنے اینیمی کو کاٹتے ہیں, جس کو سیلف کہا جاتا ہے, جس کو ایول کہا جاتا ہے, جو اس کی پارٹنرشپ میں کام کرتا ہے. ہم ان کے اگینسٹ برے کار آنے لگ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو آدمی نالجیبل ہونے کے بعد, وزڈم پانے کے بعد لڑنے پہ آمادہ ہوا کرتا ہے. اگر نہ بھی لڑ پائے تو کم از کم یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا محاذ کیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا دشمن کون ہے, تو ہم جنگ کیا لڑیں گے. ابھی اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو عام لوگ تو نہیں لڑیں گے, آرمی لڑتی ہے نا, لیکن عام لوگوں کو پتا تو ہے کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں. تو دشمن کی اویئرنیس بھی بہت بڑی کامیابی ہے, ظاہر ہے, اٹس ہاف آف دی بیٹل. مجھے یہ پتا چل جانا کہ میرا نفس یعنی کہ میں ہی اپنا دشمن ہوں, یہ سیلف ہیٹ نہیں ہے, یہ سیلف ہیٹ نہیں ہے, یہ اویئرنیس ہے, یہ اویئرنیس آف کہ میں ظالم ہوں, میں جاہل ہوں, میرے اندر کینہ, بغض, ناؤ آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف, آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف, اور میں صرف کوشش کر سکتا ہوں, نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پھر صبر بھی اترا کرتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے, لاجیکل ریشنل ہو جاتا ہے. صبر تب آتا ہے جب نالج آتا ہے. بارہ بتایا اتنا لاجیکل ہو جاتا ہے کہ عطا کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ کیوں دے, یعنی اللہ قاتل کو صبر دے دے, شرابی کو صبر دے دے. شراب کا کیسے بھائی, آپ شراب چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو صبر آپ کو درکار ہوگا, تب آپ کو دیا جائے گا. تو جب آپ کو ٹول درکار ہے تب اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے. ویدا میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن میں بنتا ہے کہ یو جسٹ سٹ, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, ڈونٹ اسٹیئر اینی تھاٹس ان یور مائنڈ, لیو ایفرٹلیسلی, آل از کمنگ. یہ اتنی بڑی چیز ہے, اپنے وقت پہ آئے گا, اپنے وقت پہ آئے گی. تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اس کے لیے کرتے رہیے, پریشان کیوں ہوتے ہیں. کوئی چیز کھو گئی آپ سے, آپ کو فیلور آ گیا, تو مقدر میں لکھا تھا تو آیا نا. مجھے یہ بتائیے نورین, آپ یہاں پہ اپنی کوشش سے پہنچی, میں اپنی کوشش سے یہاں پہ بیٹھا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اٹ سیمز دیٹ وی آر دا ڈوئرس بٹ وی آر ناٹ ڈوئرس ان ایکچویلٹی. جب بھی ہم ڈبنک کرتے ہیں,
تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا نہیں جا رہا, یہ ہو رہا ہے. اب دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک وہ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہو تو رہا ہے, یہ تو ایمان ہمیں سمجھ میں آ گیا, نشانی سمجھ آ گئی, لیکن ہو ہمارے ہاتھوں سے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وی آر اکاؤنٹیبل, کیونکہ وی آر دا کنٹینرس. جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی ہو رہا ہے, ڈوئل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیمیج آیا, ہماری وجہ سے آ گیا ہوگا, غلطی ہو گئی ہوگی, تو انا للہ و انا الیہ راجعون, مقدر میں لکھا ہوگا. کہتے ہیں جب سڑک پار کرتا ہے نا بھی آدمی, تو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے مرنے کے لیے. سب سے پہلے عقل معاف کرتا ہے اللہ, ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا. آدمی اپنے کیا تھا, اپنی قسمت سے ہے مفر کس کو, تیر پہ اڑ کے بھی نشانے لگے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ اللہ پہ اعتماد کر لیتے ہیں تو ایسی دنیا آپ کو دکھاتا ہے, ایسے عجائب نظر آتے ہیں جن کو لوگ اسپرچویلٹی میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ براہ راست آپ کو دکھائی دیتا ہے, چلتا پھرتا, کام کرتا ہوا, آپ کو بچاتا ہوا, آپ سے محبت کرتا ہوا. یہ کویسچن ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ آپ کا رجحان چینج ہو جاتا ہے. آپ نے 5 سال اللہ سے محبت کر لی, اپنے کسی ڈپریشن میں ڈسپیئر ہی ہے نا جی, کوئی محبت کے گیٹ سے آ رہا ہے, کہ ناکامی سے, کوئی بیماری سے آ رہا ہے, کوئی فیلور سے آ رہا ہے, آتے ایسے ہی ہیں لوگ. صحیح. پیدا ہوتا ہی کوئی ولایت پہ نہیں چڑھا ہوا ہوتا. صحیح. ٹیسٹوسٹیرون میں سے گزرنا ہے, ایڈرینالین, کارٹیسول کے رشز برداشت کرنے ہیں, اس کے بعد تھوڑی ڈسٹریکشن آئے گی, پھر آدمی سنجیدگی کو پلٹتا ہے 40-45-40 میں. کچھ قسمت ہوتے ہیں, ان پہ ہم بات نہیں کرتے, اللہ کی عطا جس کو کرتے ہیں. لیکن میرے جیسے نالائق 40 کے بعد ہی کچھ ایسے نظر آتے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک. لیکن جب وہ پلٹتا ہے تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ میں آیا اپنی مصیبت کے لیے ہوں, میں نام اللہ کا لگا رہا ہوں. صحیح. میں اللہ کے راستے پہ کیوں آیا ہوں جی, مجھے شوق چڑھا ہوا تھا؟ نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آدمی اس دنیا میں کوئی غریب نہیں رہنا چاہتا. اللہ کی زمین پہ کافر مسلمان کوئی تفریق نہیں ہے, نہ کوئی غریب رہنا چاہتا ہے, نہ کوئی مریض رہنا چاہتا ہے. یہ بنیادی حق ہے. اور لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ غربت کو پروموٹ کرتا ہے. کین یو سی کتنا آئرونک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری نیچر کو جانتا ہے, اور لیکن ہم نیچر کی وجہ سے لپکتے ہیں دنیا کی طرف. تو پہلا چکر دنیا کا لگے گا. اس کے بعد اگر آپ دعا میں ہیں, اگر آپ فیتھ کے سسٹم پہ ہیں, مقدر کی بات ہے, نصیب ہے سارا, اگر آپ پلٹ آتے ہیں تو اللہ آپ کو سکھائے گا, اللہ آپ کی نیچر کو کام ڈاؤن کرے گا, آپ کو آپ کے اینیمی کے چہرے دکھائے گا. آپ کو پتہ چلے گا میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں اور صبح میری بیوی ذرا سی غلطی کرتی ہے تو میں چک چک شروع کر دیتا ہوں, اور میں حج کر کے آتا ہوں لیکن میرے اگر رشوت کا 10 لاکھ رکھا جاتا ہے تو میں چپ کر کے اٹھا لیتا ہوں, کیونکہ میں نے مکان بنانا ہے. تو اللہ آپ کو آپ کی ذات کی کجیاں دکھائے گا اگر آپ سیریس ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ آج آپ نے تزکیہ نفس میں پاؤں رکھا ہے اور 5 سال بعد آپ عارف باللہ ہو گئے تو آپ متمکن ہو جائیں گے کسی مسند میں. یہ نہیں ہونے والا. آپ کی موت تک اللہ آپ کو ایجوکیٹ, اللہ نہیں تھکتا. صحیح. اللہ کے ہاں انفینٹی ہے, اللہ خود اٹرنل ہے, تو اللہ آپ کو اٹرنل ایجوکیشن کے موڈ میں لے کے جائے گا. ساری زندگی ذرہ 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 کر کے آپ کو آپ کی سمجھ آتی رہے گی. کچھ چیزوں پہ اللہ آپ کو اختیار دے دے گا, کچھ چیزوں میں آپ کو میزریبلی فیل رکھے گا, اور مومن کسی مسلسل گناہ میں بھی مبتلا رہ سکتا ہے. اور آپ سے میں یہ بھی فرمایا کہ بزدل بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کچھ ایسی ڈسٹرکشن آپ کی زندگی میں ضروری ہیں جو آپ کو تکبرات میں داخل نہیں ہونے دیتی, آپ کو گراؤنڈڈ رکھتی ہیں. ورنہ آدمی اتنا ہائی انرجیز والا ہے کہ اگر یہ سیکرڈنیس کی کسی جگہ پہ مسلسل کھڑا رہے ہائی گراؤنڈز پہ, تو یہ تو زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. اس کو تو فرشتے ڈرائیو کرتے ہیں, اس کے اوپر تو جن لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. اگر یہ سیکرڈ میں چلا گیا, اگر یہ تو گناہوں پہ آپ سے ان کا چہرہ کیوں سرخ ہوا تھا, چہرہ مبارک, کہ جب صحابہ کرام نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں, تو آپ سے نے کہا تمہیں ہلاک کر دے گا, کیسے نہیں کرو گے گناہ, گناہ تو کرنے پڑیں گے. اور خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ بڑوں سے بچ گئے, چھوٹے تو تم کرو گے ہی کرو گے. پھر استغفار بھی کرو گے نا. کیوں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے تو استغفار کی کیا جگہ ہے. اگر برائی نہیں دیکھیں گے اپنی ذات کی تو اپنی ذات کی اچھائی کیسے ڈسکور کریں گے. اگر مرر کے پیچھے پینٹ نہیں لگا ہوا تو ریفلیکشن کیسے آئے گی اپنی. بالکل. تو برائی کے آئینے میں جب آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو اپنے آپ سے گھن آتی ہے, پتہ چلتا ہے اپنی اصلیت کا کہ انسان کیا ہے, اندر سے ڈارک ہے. جب اپنی شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ پارٹنرشپ دیکھتا ہے انسان, تو پھر اس ہولناکی سے گھبرا کے یا تو اصلاح کی طرف مادہ ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ, یا اسپرچویلٹی کو فرینچ پرفیوم کی طرح پھر یوز کرنے لگتا ہے, مراقبے کو فائد کرتا ہے, اسکول آف تھاٹس میں چلا جاتا ہے, گروپس میں دیٹ از وائی میں گروپنگ کے اگینسٹ.
ٹھیک ہے کہ گروپس کی نیچر جو ٹھیک ہے ہے. وہ اچھا 2 باتیں اور ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو کل آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ جب ایک سچویشن میں ہوتے ہیں ہم گھر میں اور پھر ہم گھبرا جاتے ہیں, پھر ہم وہ سچویشن چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ مصیبت, میاں خراب ہے, بیوی خراب ہے, بچے خراب ہیں, یا کمان ہی زیادہ رہا, یا باہر کوئی اٹریکشن چیز نظر آتی ہے. تو کل آپ نے اس کا بڑا اچھا ایک جواب دیا کہ سچویشن میں ہی پڑھنا ہے نا, بیکاز اللہ نے آزمائش آپ سے لینی ہے, تو آزمائش کی جگہ پہ تو ہم یہاں کھڑے ہیں. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ یہ پھر ہمیں ٹائم سے کیوں سمجھ نہیں آتی تو ہم سچویشن سے بھاگ جاتے ہیں. ایک یہ سوال ہے, بے شک ان کو الگ الگ ایڈریس پھر ایک کرتے ہی ہیں. پہلے رکھیے گا, کیونکہ پھر ایک میں گھسوں گا تو دوسرا نہیں آئے گا. پھر پہلے یہاں تک کر لیں اس کو تھوڑا سا. دوسرا آپ کے پاس ہے سوال, بھگوڑا ہونا چاہتا ہے آدمی. آدمی یہ چاہتا ہے کہ کرنے والا کام جو ہے نا وہ کوئی اور کر لے, میں نہ کروں. آدمی وہاں نہیں کھڑا ہوتا جو کہتا ہے کہ گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. آلویز امیجنیشن میں, فینٹسیز میں, دوسرے کا خامد اچھا ہے, دوسرے کی بیوی اچھی ہے. وی آر ڈے ڈریمرز. اور یہی بات ہے کہ ریئل گراؤنڈز پہ کام کرنے والے لوگ کم ہیں. اور یہی بات ہے, یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پرسنالٹیز کے بت بنا کرتے ہیں. کیونکہ انسانوں کی اکثریت, عظیم ترین, میں مارکس نہیں دیتا, میسز, وہ ورڈ اب مجھے ہڈ حرامی کے اگینسٹ کوئی باعزت ورڈ مل نہیں رہا, لیزی ہیں, پکی پکائی دے دے, مشقت نہیں کرتے, پکی پکائی دے دے. اور مشقت رکھی ہوئی ہے نالج میں. نالج میں فیئرز رکھے ہوئے ہیں, نالج میں ٹراما رکھا ہوا ہے. نالج آپ کے پرانے کانسیپٹس کو توڑتا ہے. یہی تو بات ہے کہ ایک کلٹ والا دوسرے کلٹ والے کو سننے سے خوف زدہ ہے. اسے پتہ ہے کہ اس میں کوئی نکلنا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, قرآن ایک سچی کتاب ہے, ہم دونوں اس پہ ایگری ہیں, تو کافر کیوں نہیں کھول کے پڑھ لیتے ہیں؟ انویسٹیگیشن پرپس کے لیے تو دیکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیے, میں نے ہندوازم کو تھوڑا اسٹڈی کرنے کی ضرورت کر لی, میں نے بدھزم کو ضرورت کر لی, میں نے ایتھیسٹ کو سن لیا. وائی؟ بیکاز میرے پاس ایویڈنس ہے کہ میرے پاس سچ ہے. جو کافر بیٹھا ہوا ہے اس کو فیئر ہے, کہ فیئر کو ایسے کہہ کے پروڈیوس کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کرتے, ہمیں بیوقوف نہ بنا. یہ وہی والی جگہ ہے نا کہ کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں, وہاں اس میں چھوڑ دیں. تو اس سارے معاملے میں لوگوں کی نیچر یہ ہے کہ لوگ بھگوڑا ہونا چاہتے ہیں. اسکیپ انسان کی نیچر ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ہم نے عظیم الشان مینیفیسٹیشن دیکھی ہے وہ بدھزم کی صورت میں دیکھی. اسکیپ فرام ریالٹی, کہ انسان نے مجبور ہو کے اتنی بڑی گھس بیٹھ کی, اتنا بڑا ظلم کیا اپنے اوپر کہ ریلیجن کو مین میڈ کر لیا. اس نے اپنا ریلیجن بنانے کی کوشش کی, نان وائلنس. اور میں نے یہ کہا کہ یو ول سیل یور امبریلاز ویئر دیر از اے رین. سیدھی سی بات ہے. جہاں پہ آپ بدھزم کو لے کے آ رہے تھے وہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی, تو آپ کا نان وائلنس کا فلسفہ بکھرا تھا. تو بجائے یہ کہ آپ اس ظلم کے خلاف جہاد کرتے, آپ گورنمنٹس کو چینج کرتے, انفلوئنس کرتے, پریشر گروپس بناتے, آپ نے لوگوں کو افیم کھلا دی. اور اس کا رزلٹ فوراً ہی آپ نے دیکھ لیا کہ اشوکا نے 70-80 ہزار کاٹ دیا وہاں پہ. اور ڈیسیژن آپ یہ کر کے بیٹھے رہے کہ اب چونکہ ہم نان وائلنٹ ہے, کل ان کی آرمی آ رہی ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے, اب کاٹ دیں. اچھا چھوڑیں, اس وقت بیوقوفی تھی, اب تو ایوالو کریں. اب آپ کی ہم تھوڑا سا ریلیجن سے پھر انڈیویجول پہ آئیں گے. تبت میں کیا کیا, چائنا نے چڑھائی کر دی, کشمیر والا ہی انہوں نے ماجول ایکسرسائز کر لیا نا وہاں پہ. اچھا اب وہ بیٹھ گئے وہاں پہ, تو دلائی لاما صاحب یہاں پہ آ گئے, انڈیا میں بیٹھ گئے, اور مونیسٹریز کھول رہے ہیں. آپ جرمنی میں جا کے, یو ایس میں جا کے لوگوں کو مراقبے سکھا رہے ہیں, اور آپ کے گھر میں وہ لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ فائٹ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے سو کالڈ پروفٹ نے آپ کو بندوق اٹھانے سے روکا ہوا ہے. کتنی ان لاجیکل, ارریشنل ایویڈنس ہے کہ میرے گھر میں ایک انٹروڈر آ گیا ہے اور وہ میرے بیوی بچوں کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے, میں بیٹھا ہوں کہ میں نان وائلنٹ ہوں. یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھگوڑے ہو گئے, اور آپ شادی بھی نہیں کر رہے, اور آپ نے سوٹ پہن لی, آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں, اور آپ کا شکول آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ دنیا آپ سے جو مرضی کرے. تو ہم نے اپنی نظروں سے ایک ریلیجن کو ایکسپائر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. میں بدھزم کو ایکسپائر ہوتے ہوئے اپنی ہوش میں دیکھ رہا ہوں, ڈسپرس ہو رہا ہے, ایلوژنس میں چلا گیا, اور لے رہے ہیں. اب تو کہتے ہیں کہ جی گیز بھی آ جاؤ, LGBT بھی آ جاؤ, سارے ہی قبول ہے. اس سطح پہ اترنا پڑ گیا کنورژنس کے لیے. اب اسلام کی شان آپ دیکھیں کہ وہ ان کو دھتکار رہا ہے, اور وہ ہمارا اسکریپ جو ہے اس کو اٹھا کے صرف فار دی سیک آف کاؤنٹنگ وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے, لیکن بچ نہیں سکیں گے, انائلیشن ہو گئی ہے ان کی. تو یہ تو مذاہب کا حال رہا. اچھا پھر اللہ نے بھی جو سچے مذاہب اتارے, انسان نے ان کو اسکیپ کے لیے یوز کیا, اور ثمناً قلیلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیچیں گے اس کو, اور بیچتے ہیں. اور اتنا طنز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں پتہ ہے مجھے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, مجھے دھوکہ, میری کتابیں چینج کرو گے. تو انسان اسکیپ کے لیے لے کے آتا ہے.
اسی طریقے سے جیسی نیچر ایک دنیا کی ہے ایسی ہی نیچر ایک ملک کی ہوتی ہے, اور ویسی ہی نیچر ایک شہر کی اور ایک محلے کی اور ایک گھر کی ہوتی ہے اور ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے. اٹ از دا سیم. میسز میں کراؤڈ کی سائیکی میں صرف یہ ڈفرینس پڑتا ہے کہ اس کا ہپنوسس ذرا سرنڈر میں آ جاتا ہے, باقی ہماری نیچر وائلنٹ ہی رہتی ہے. اپنے گھروں میں بھی ہم انڈیویجولی وہی کر رہے ہیں جو بحیثیت ایک قوم ایک معاشرہ ہم باہر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم باہر رشوتیں دے رہے ہیں تو ہم اپنے گھروں سے نکل کے دے رہے ہیں نا جا کے. ہم وہی ہیں, آپ میں ہی ہیں, ہم ایسے ہی ہیں لوگ سارے. تو انڈیویجول کیا کرتا ہے, انڈیویجول یہ کہتا ہے کہ میرے اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, باپ کے ساتھ ریلیشن شپس خراب ہو گئے, میرے سے کمایا نہیں جا رہا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اسکیپ کی فارمیشن بناتا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, میں اس پہ لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا, کچھ نہ کچھ میرے اندر بھی یہ رہے گا, سب کے اندر ہی رہے گا. اچھا ہوا کیا کہ آپ نے ایک زندگی کو چھوڑا, بیٹا بھاگ گیا گھر سے, آدمی نے دوسری شادی کر لی, عورت نے دوسری شادی کر لی, ڈیورس ہو گئی, آپ نے بیماری سے تنگ آ کے اللہ کو چھوڑ دیا, آپ نے کاروبار سے تنگ آ کے کسی کلٹ میں پناہ لے لی, واٹ ایور یو ڈیڈ, واٹ ایور اٹ از, آئی ڈونٹ نو, گاڈ نوز واٹس ایور اٹ از, اسکیپ ہے. تو جب آپ اسکیپ کریں گے تو لائف کا تو چلن یہ ہے کہ وہ اپنے سیٹس آف پروس کونس کے ساتھ آپ سے ملے گی. آپ کہیں گے جی کہ میں علموں بس کری ہوں یار, ایک نقطے سے گل مک دی ہے, میں تصوف میں چلا جاتا ہوں, میں قوالیاں سنوں گا, دمال ڈالوں گا, میں مرشد تصور شیخ کے پیچھے ہو جاؤں گا, تو اللہ آپ سے پیسے چھین لے گا, اللہ آپ سے, آپ کے بیوی بچے آپ سے ناراض ہو جائیں گے, نہیں بھی ہوتے, سوری ٹو سے ہندی ورڈ, ناراض ہو جائیں گے, تو وہ آپ ناراض نہیں بھی ہوں گے تو گلا رکھیں گے. اسپرچول ہوں گے تو گاڑیاں مکان بکنے ہیں, یہ میں بتا دوں. آپ دارالآخرہ کی طرف, اپنے سیلف کی طرف کوئی بھی ایفرٹ کریں گے, آپ ورلڈلی افیئرز میں پیچھے رہیں گے. یہ ایک امتحان ہے, اور دوسرا امتحان یہ کہ آپ صحیح کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ اتنا بڑا کھیل کھیلنے لگے ہیں. اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ جی دنیا چھوڑ دی تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ نے کہا اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو ٹیسٹ نہیں کروں گا میں, اور ان سے پہلے والے لوگوں کے تو پاؤں کے نیچے سے میں نے زمین ہلا دی تھی. تو یہ کہہ دینے سے کہ ناؤ آئی ایم اسپرچل, اٹ ڈز ناٹ سفائس. اچھا ایک یہ بات بتائیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے, وہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو چھوڑ دیا, میں نمازیں نہیں پڑھوں گا, میں اللہ کی طرف نہیں لگوں گا. مطلب ہے کہ جب پرسنل گرج دنیا والوں پہ نہیں چلتی, جو نظر ہی نہیں آ رہا, پرسنل گرج دل کے کسی کونے میں تو آپ مانتے ہیں نا کہ وہ ہے, وہ کنٹرول کرائے, پھر آپ they become involved in a very deep self hate with their own selves and to God himself. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اگر کسی کی اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا چلتا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگ جائے گا. سمپل ہے. نہیں, وہ تو فزیکل ایک چیز ہے نا, فزیکل نان فزیکل کا انسان کی نیچر وہی کام کر رہی ہے. اللہ جب اللہ کو مان بھی رہے تب کون سا وہ فزیکل ورلڈ میں ہے, ایک ہی بات ہے نا. بلائنڈلی چلنا ہے تو پھر ہیٹ بھی بلائنڈ ہوگا, اللہ بھی بلائنڈ ہوگا, فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی بھی زندگی میں جب انٹر ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنا بیلنس لوز کر کے جا رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ ریالٹی آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اور کیفیات اور اپنا لائف سٹرکچر آپ اپنے آپ سے نفرت میں ہیں, تو اپنی زندگی ناپسند ہے آپ کو. سوری آئی ایم سیئنگ آپ کو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, ایوری باڈی, اٹس اے جنرلائزڈ ٹرم. تو اب مجھے اپنے گھر میں ڈپریشن آتا ہے, یہی تو میں بتاتا ہوں. لوگ عام طور پہ اسپرچل بندے کو بات کرتے ہوئے سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ امیون ہے, وہ سب سے بڑا پھنسا ہوا ہے. صحیح بات, اس لیے تو وہ بول رہا ہے. مجھے اپنے گھر میں جب دباؤ آتا ہے میں کدھر چلا جاؤں. اچھا پھر چھوڑیں, آپ کہاں سے بھاگیں گے حضور. بیوی خاوند سے بھاگے گی, خاوند بیوی سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے بھاگ لے گا, بچوں سے کہاں بھاگ کے جائیں گے, سب سے بھاگ لیں. اللہ سے بھاگ کے کہاں جانا ہے آپ نے, اور اس سے چھوڑیں موت کو بھاگ کے کہاں جائیں گے. تو ناگوار تو بہت چیزیں ہیں دنیا میں. ایک آدمی غریب ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا اگر تقدیر نہیں ناگوار ہے تو رسی ڈالے اور شگاف کرے اور پھر پاور لگا کے دیکھ لے کہ اگر بچ سکتا ہے تو بچ جائے, بچ تو نہیں سکتے پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تھرو سرٹن ایویڈنسز کہ لائف اپنا کورس خود چلا رہی ہے, ہمیں کنسیڈر نہیں کر رہی. ہمیں تب کنسیڈر کرتی ہے جب ہم نیچر کے پلان کے ساتھ سنک ہوتے ہیں, تب ہمیں تھوڑا سا باعزت کیا جاتا ہے. ہماری تھوڑی سی آپ یوں سمجھیں نا ویلیو اینڈ پراپرٹیز بن جاتی ہیں. ایک آدمی مسلمان ہے تو سسٹم آئے گا نا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. آپ ایکسرسائز کریں گے تو ہیلتھ کا سسٹم آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ کسی کے اوپر ٹائم انویسٹ کریں گے تو آپ کو اس کی محبت کا سسٹم سپورٹ کرے گا. اٹ باؤنسز بیک. یہ ریئیکٹیو ہے سارا کچھ. اس کائنات میں ریئیکشن کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر آپ اس سارے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں
تو آپ سمپلی صرف ایک کام نہیں کرتے, آپ بھاگتے نہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی سے بھاگ کے جانا کیا, چلے جائیں, اپنے آپ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے, سارا کچھ تو اندر ہی آیا ہوا ہے. ایک آدمی کو اپنی غربت سے نفرت ہے. آتے ہیں مجھے فون, لوگ کہتے ہیں جی ساری زندگی غربت میں گزر گئی, اللہ نے سنی نہیں, سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. میں نے کہا پھر مر جاؤ. یہی ہے. اب ریٹیلیٹ کس کے خلاف کر رہے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ چلے مجھ سے تو آپ نے دل کی بات کر لی, اللہ کو بھی یہی کہتے ہیں کیا؟ تو اللہ آپ کو کیا رسپونڈ کرنا چاہیے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ ایکسکیوز دے آپ کو کہ پیغمبروں کو ساری زندگی غربت دی, آزمائشیں دیں, پاگل پونے کے الزام لگائے گئے, خلجان کے الزام لگائے گئے, تو ایک چھوٹی سی میئر پرسنل لائف, ایک لمیٹڈ لائف اٹھ کے یہ کہتی ہے مجھے بچہ کیوں نہیں دیا, مجھے پیسہ کیوں نہیں دیا, میری پرسنل ذاتی محرومی کیوں دے دیجیے مجھے؟ اللہ نے آپ کو نوبل گراؤنڈز پہ جانے کے لیے بنایا تھا. تو اس دنیا میں تو آپ کو ڈاج آئیں گے, ڈیمیجز آئیں گے, یہ تو ڈائیورسٹی میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس میں تو اگر سب کو برابر دے دیا جائے تو کویسچن از اوور. یہاں پہ آئے کیوں تھے, کس لیے آئے تھے؟ تو یہاں تو کمپلیکسز دیے جائیں گے تاکہ سوچنے پہ مجبور کیا جائے. تو اگر آپ اپنی لائف کو ایز اٹ از, جہاں بھی ہے اسی حالت میں قبول کر لیتے ہیں ایز اٹ از, تو آپ آمادہ ہو جاتے ہیں اس میں بروئے کار آنے کے لیے. دین یو کین سی یور پرابلم ویری کلیئر, کیونکہ بیکاز رائٹ ناؤ یو آر فیسنگ اٹ. تو اٹ ورکس لائک شیڈو. آپ اس کے آگے چلیں گے یا آپ کے پیچھے بھاگے گا, آپ اس کی طرف منہ کریں گے یا آگے کہے گا جی میں تو آئی ایم یور شیڈو, میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر آپ کو وہ فکسز کرنے پڑتے ہیں جو آپ اس انوائرمنٹ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ توڑ دینا کاہے کی دانش مندی, برباد کر دینا کیا دانش مندی. نشہ سب سے آسان, انائلیشن سب سے آسان, آوارگی سب سے آسان, گناہ سب سے آسان. جو مشکل ہے وہ تو ہے ہی ساری اصلاح. مشکل تو رکھی نیکی میں, علم میں رکھی ہوئی ہے, اپنے آپ کو سمجھنے, مشکلات تو رکھی ادھر ہیں. تو اگر آپ مشکل میں جاتے ہیں اور آپ کو تھوڑے ڈنڈے سوٹے پڑتے ہیں تو آدمی گھبراتے ہیں اور بل بلاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. میں کہتا ہوں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, اس میں ڈسٹریکٹ ہونے والی یا جو مجھے سن رہا ہے اس کے ڈرنے والی اس میں بات کون سی ہے؟ لوگ اللہ کے نام پہ جان دیتے ہیں, ہم سے صبر نہیں کیا جاتا اللہ کے نام پہ. لوگ جا کے, لوگوں نے اپنے بچے وار دیے ہیں, پیغمبروں نے اپنے نواسوں کو کٹوا دیا ہے. یہاں پہ اس دنیا میں پیغمبروں کے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبے ہیں اور کرتے لے کے پیغمبر روئے ہیں اپنے بچوں کے. لوگوں نے تو ایسے ایسے ٹرامے برداشت کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کیا, کبھی کوئی اب تب بات کرے جب کسی پیغمبر کے سکیل کا آزما لیا جائے, تب بات بھی بنتی ہے گلا کرنے والی کہ یہ میرے ساتھ کیوں کر دیا جی. تو تب تو ہم سر نیچے میرے جیسا پھینکے کہے کہ یہ کیا کویشچن آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کبھی کبھی ہمارے سر سے اوپر گزر جاتی ہے چیز اور ہم کیپیسٹی نہیں پاتے اس کو کوپ کرنے کے. ہم کہتے ہیں یا اللہ اٹس ٹو مچ, یہ کیا میری طرف آ رہا ہے. تو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے, اگر ہم ہولڈ کر لیں, اگر ہم کھڑے رہیں تو کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی تو مر جانے کی بھی ہے, تبھی تو مرتے ہیں. میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں, زندہ حالت میں مجھے اپنے اندر when I see myself at the time of death I found no capacity کہ میں سکرات کو اور موت کو کیسے اور نزا کو کیسے افورڈ کروں گا. مجھے کیپیسٹی نہیں ہے میرے اندر. آئی ایم فرائٹنڈ. موت کس کو گوارا ہے؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس سے زیادہ سخت چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی, تو میرے اندر اور آپ کے اندر کہاں سے کیپیسٹی آئے گی؟ لیکن کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے. ان لاک تب ہوگی جب انوائرمنٹ آئے گا, جب سٹیمولس آئے گا, جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. سمپل سی تو بات ہو گئی. تو جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. تو 90% 99% ہمارے جو فیئرز ہوتے ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب میں برباد ہو گیا, میرا بچہ نالائق نکلا ہے اب میں برباد ہو گیا, میری بیوی سے نہیں بنی اب میں برباد ہو گیا, میری ماں باپ سے نہیں بنی اب میں برباد ہو گیا, میں اسپرچول نکلا مجھے ملا کچھ نہیں, میں کنفیوز ہو گیا, میں برباد ہو گیا. ہم بربادی بہت جلدی اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ہمیں اللہ تو کسی لمحے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنی بڑی ڈیوائن انسلٹ ہم کر رہے ہیں. A movement can change your life. The whole of our lives can change in an instance like this. ایسے ہوتی ہیں, میری ہوتی ہے, آپ کی ہوتی ہے, اچانک ہمیں پتہ یہ کیا ہو گیا. بالکل, یہ تو ان نون سے آیا. تو اسباب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے ایک کویشچن کیا نورین, یہ گلاس ہاف بھرا ہوا ہے اور ہاف خالی ہے, مجھے بتائیے. میں ایک اولڈ اسکول کویشچن آپ سے کرتا ہوں لیکن چیز آپ کو اس میں سے اللہ کی وجہ سے نہیں نکال کے دوں گا. مجھے بتائیے آپ کیا چوائس کریں گے, آدھا خالی آدھا بھرا ہوا؟ مجھے اگر انڈیویجولی آپ کہیں گے آدھا بھرا ہوا. وائی؟ بیکاز اف آئی ایم اے پازیٹیو تھنکر, میں کہوں گی کہ مجھے اویلیبل تو ہے. اب یہ پرسیپشن لائف کا اچھا ہے,
لیکن سم ٹائم یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وقت آپ کی پازیٹیوٹی نہیں چل رہی, نیگیٹیوٹی ایک ایگزسٹنس میں رکھی ہوئی ہے. That helps also at times. فیلور از دیئر اور آل دی ٹائم وی آر ان فیلور. تو میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا گلاس آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی ہے. بالکل, یہ ڈوئل سائڈ آف ریئلٹی ہے وچ میک اٹ ون. اٹس یونیٹری مومنٹ. تو آئی ول ڈیسائڈ اکارڈنگ ٹو مائی سچویشن کہ مجھے کون سا اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھے پیاس لگی ہوئی ہے تو شکر ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو میرا کنسرن ہی نہیں آدھا بھرا ہے آدھا خالی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر میں یوں ہی دیکھ رہا ہوں تو آدھا خالی سے بھی مجھے کیا پرابلم ہے. تو میں نیگیٹیوٹی کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں. میری نظر میں یہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آدھا خالی ہے, مجھے اس کو بھرنا ہے. گیٹنگ میں آئی ونڈر اف یو. نہیں, میں سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں بزنس کر رہا ہوں اور میں کامیاب نہیں ہو پا رہا, ساری زندگی کامیاب نہیں ہو پا رہا, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں فیل ہو رہا ہوں. اس کے نتیجے میں سرٹن سیٹ آف فیلنگز آئے گا, مجھے سیلف سمپتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اور شیطان مجھے پست کرے گا. وہ کہے گا بڑی تقدیر کدھر ہے, جبکہ یہ لرننگ کرو ہے. میرے پاس ایکسپیرینس نام کی چیز نہیں ہے, میرے پاس میچورٹی نہیں ہے. میرے پاس ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی میرے پاس پیسہ نہیں. میں نے کہا اچھا اسکل ہوگا. اس نے کہا جی اسکل ہے پیسہ نہیں ہے. میں نے کہا ایکسپیرینس ہوگا. وہ کچھ تو ہوگا بھائی. تو جب اللہ چاہے گا دے دے گا. لگے رہو منا بھائی, کوشش کرو. اس میں پرابلم والی بات کیوں ہے؟ ہنستے رہو کھیلتے رہو. اگر ناراض ہو جاؤ, کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بکھر جاتا ہے نا. کبھی کبھی انسان کہتا ہے وائی می کا فیز آ جاتا ہے. تو اکیلے میں آ رہا ہے تو کیا ہے اس میں مسئلہ؟ کون کہتا ہے کہ آپ ہر وقت بہادر ہونے کی ایکٹنگ میں مصروف رہیں؟ آپ لوگوں کے سامنے تو شکر الحمدللہ کہہ دیں. آپ اپنے کمرے میں جا کے پھیں پھیں کر کے رو لیں. آپ اللہ کہہ دیں نہیں جی آپ نے میرا تو ساتھ ہی نہیں دیا جی, میں تو آپ کا پجاری ہوں جی, میں آپ کا نام لیوا ہوں, میں آپ کی مالا جپتا ہوں, آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں اللہ کو. اللہ کون سا منع کرتا ہے؟ وہ ہی از فرینڈ. جب اس نے کہا ہے میں نصیر ہوں, میں ولی بھی ہوں, میں نصیر بھی ہوں, تو وہ تو کہتا ہے کہ اچھا ہر وقت اتنے پروٹوکول میں رہتے ہو تو اکیلے میں میرے ساتھ جب کرنی ہے باتیں وہ تو کر لیا کرو. تو جب اس نے نفل رکھے ہوئے ہیں, جب اس نے سجدہ رکھا ہوا ہے, جب اس نے دعا رکھی ہے, تو آپ یل کر سکتے ہیں نا. تو جب آپ نے کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی پیچھے, جب اس نے کہا ہے میں مصرف کی سنتا ہوں, تو وہ سنے گا نا. اچھا پھر مصرف کی سنتا ہے, تو اگر مصرف کو لگتا ہے نہیں سنتا تو اسے پتہ تو ہے نا کہ مصرف کی اس نے کہا ہے میں سنتا ہوں. اب سننے کو اپنی مرضی سے سنانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جی مجھے بیماری آ گئی, مجھے ہو گیا ڈپریشن, یا اللہ مجھے شفا دے. اللہ کہتا اچھا آ گئی بات, اب کیا ہے میں کل تیری مرضی سے بروئے کھا رہا ہوں کیا؟ کل تیری نیند بھی پوری کر دوں اور تیرے میں ڈپریشن بھی ٹھیک کر دوں. تیرے میں سارے جتنے بھی فوبیاز تجھے چڑھے ہیں, میں تجھے لفٹ میں نہیں بیٹھا جا رہا, گاڑی میں نہیں بیٹھا جا رہا, لوگوں سے سوشل فوبیا ہو گیا ہے, مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اس کا کرنا ہے اس کا کرنا ہے, تو اللہ کہتا ہے سب ٹھیک کر دوں, کیونکہ حضور نے میری تسبیح کر دی ہے. سبحان اللہ, کتنے آپ باعزت ہیں. وہ قرآن میں کہا کھینچو اس کو, 70 ہاتھ لمبی رسی باندھو, لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن آیتیں تو قرآن میں لکھی ہیں, اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ گھسیٹو اور ڈالو اس کے سر میں کھولتا ہوا پانی. یہ بڑا باعزت بنتا تھا. یہ تو وہ انسان کی حیثیت ہے. ابھی یہاں پہ ایک ایس ایچ او پکڑے اور مجھے تھانے میں لے جا کے مجھے وہاں پہ لٹائے اور 5 مجھے جوتیاں مارے, میرا سارا نالج نکل کے باہر چلا جائے گا, میرا سرنڈر موڈ ایکٹیو ہو جائے گا. میں باسی نہ کریں جی نہ کریں, سوری میری انسان کی نیچر یہ ہے. آپ اس کو جب ہیومیلیٹ کرتے ہیں, جب اس کو ٹارچر کرتے ہیں, اس کا نالج وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ اینیمل انسٹنکٹ پہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو یہ پنشمنٹ کا ہمیں بتاؤ کہ تم ہو کیا, تمہاری میں سکنس کو چلاؤں گا, تمہاری ایسی تیسی ہو جانی ہے وہاں پہ. تم نے وہاں پہ کیا ہے جہنم میں چیخنا اور چلانا, گدھے کی طرح کہا. تو پھر کہا کہ اب تو تمہارے لیے برابر ہو گیا, چاہے صبر کرو یا چیخے مارو یہاں پہ. تو یہاں پہ بیٹھ کے ایک پازیٹیو, اگر اللہ کے سامنے آپ نے کچھ کہہ دیا ہوا ہے, دربار خداوند اتنا اونچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وارن کیا ہوا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اس کو جہنم کی کھائی میں پھینک دیتی ہے, اور کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہ دا ایتھکس آف کورٹ, جو رائلنس ہے اور جو وہ اتنا اوپر ہے کہ وہاں پہ تو مقرب فرشتے دائروں میں کھڑے ہوئے اللہ کو ہر وقت ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے جانتے نہیں ہے زمین والے, پلیز ان پہ نرمی کرنا. وہ تو اللہ تو اتنا باجبروت ہے. تو ایتھیسٹ اگر کوئی سن رہا ہے تو میں اس کو یہ وارن کر دوں, میں اس کو ڈرا دوں کہ ایتھیزم میں پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی لادینی مائنڈ نہیں کرتا. آپ اگر سرچ میں ہیں اور تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے تو اٹس اے پارٹ آف یور سرچ. اگر آپ کو اللہ کی کتاب پہ یقین اٹھ رہا ہے تو آپ جھوٹی کتاب نہ پڑھیں نا.
لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سرچ میں ہیں, آپ نے سچ تک پہنچنا ہے. تو ڈونٹ وری ایٹ آل, آپ ادھر ہی آ جائیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں لاہور سے ملتان جا رہی ہوں, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں, آپ نے وہی جانا ہے. آپ فیصل آباد سے چلے جائیں, آپ ملتان سے جائیں, آپ پشاور سے جائیں, آپ نے جانا ملتان ہی ہے. تو آنا آپ نے ادھر ہی ہے, پاتھ از ون. وہاں کہا کہ میرا راستہ ایک ہے, صراط مستقیم بن گیا, تو آپ ادھر ادھر سے پہنچ ہی جائیں گے نا کہیں پہ. لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, مجھے لوگ ملتے ہیں, اور ہمارے اپنے سٹی میں ایتھیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا, اور ٹرینڈ تھا نہیں, بنا دیا گیا. جب آپ ایتھیزم کو فروغ دیں گے, اس پہ ڈبیٹس کریں گے, تو لوگوں کا ینگ جنریشن کا اس پہ دھیان پڑے گا, اور آرگومنٹ آپ کو لے کے بیٹھ جائے گا, نالج کی سپلائی کم ہے. تو لوگ کر کے رہے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں. لوگ ماں باپ کے ٹراما سے آ رہے ہوتے ہیں, بچے ماں باپ کی غربت دیکھ رہے ہوتے ہیں, باہر لینڈ کروزرز دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاکرز کے ولاگس کروڑوں کے اربوں کے, تو اپنے باپ کو فیلور میں دیکھ رہے ہیں, اور الزام ڈالتے ہیں اللہ پہ, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں, ہمارا ایمان ہے. تو جیسے ہی ان کو کوئی آرگومنٹ ملتا ہے جس میں ان کو عورت سے ملنے کی, شراب پینے کی, آئس کوک, کرسٹل میتھ, مشرومز کرنے کی آزادی ہے, اور ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی, اور ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا پڑے گا, مدرسے سے بھی جان چھوٹی, حساب کتاب سے جان پوچھی, تو ان کو ایسے لگتا ہے ہمارے سر سے سیب اتر گیا. یہ ہڈ حرام آدمی کی نشانی بتائیے آپ کو. اچھا, یہاں تک بھی میرا ایشو نہیں, پرسنل ہے, لیکن میں ڈرا کس چیز سے رہا ہوں کہ لوگوں کی زبانیں دراز ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو, کچھ لوگوں کو وہ سنتے ہیں نا, بے شرم ہو جاتا ہے نا آدمی, تو پھر جو مرضی کہتا ہے, تو دوسرے بے شرم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. سرٹن فورسز, آپ ڈرنکر ہو جائیں گے نا, تو آپ ڈرنکنگ کی فورسز کو اٹریکٹ کریں گے. آپ کو پتہ لگے کہاں بکتی ہے, کون پیتا ہے, میرے ساتھ والا پیتا ہے, آپ کو اپنی ٹائپ کے لوگ اپنی اٹریکٹ ٹائپ, کریں تو گے. آپ ان ریلیٹڈ فورسز کو اٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یو بیکم دا میگنیٹ آف دس فیلڈ. تو جب آدمی کے دماغ میں خباثت داخل ہوتی ہے, جب اس کے مقدر میں کوئی خرابی آ رہی ہوتی ہے, اور جنات اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس کے کسی گناہ کی وجہ سے, آئی ڈونٹ نو, بہت کمپلیکیٹڈ ہے, تو وہ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان درازی. تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے اور وہ ایکسرسائز کرتا ہے اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی. آپ کل سدگرو کی بات کر رہی تھی, اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے جو میں میڈیا پہ کہوں تو مجھے اپنا وہ اجازت نہیں دیتا, پرائیویٹ میں آپ کو بتاؤں گا. تو مجھے میرے سامنے لوگوں نے کوئی ایسی باتیں کی, میں نے انہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے یہاں نہ بیٹھا ہوتا تھا, تو اللہ مجھے اس بات پہ پوچھتا کہ تیری غیرت کہاں تھی, اور تمہاری لیسٹ سزا یہ ہے کہ تم سے ملا نہ جائے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کسی کے خدا کی اگر یقین نہیں رکھتے تو اس کی بے عزتی کیوں کرتے ہو. تمہیں خوف ختم, اتنا ختم ہو گیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آج جو کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی کسی خواب سے آنکھ کھلے اور آپ کے سارے نامہ اعمال کو ایک طرف رکھا جائے, اور آپ کے آگے صرف ایک سنٹینس آپ کا کھڑا کیا جائے, اور آپ کو بتایا جائے, آپ سے پوچھا یہ کیا ہے, بالکل, اور آپ کے پاس کوئی جواب جائے نہ ہو. پناہ نہ ہو اس کے بعد. تو لوگوں کو میں اس چیز سے ڈراتا ہوں, آپ جو کچھ بھی کرنا ہے, یو آر فری ٹو روم. آپ فری سیلنگ کریں, ایتھیسٹ کو سنیں, جو مرضی کریں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو, میں مولوی نے کہوں اس کو نہ سننا, اس کا حوصلہ ہے سنیں, بعد میں OCD آئے گا یا پریشانی ہے تو پھر نالج کو بڑھائیں نا. سوال کا اگر کوئی سوال کھٹک گیا دل میں تو اس پہ ریسرچ کریں. اللہ کی کتاب میں نشانی رکھیے کہ اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہوگی. آپ ڈھونڈیں, آپ کے ڈھونڈنے میں کجی ہے. ایک لیزی سا ایتھیسٹ اس ہے, وہ کہتا ہے جی ایسے لکھا تو اس آیت میں یہ لکھا, تو یہ منسوخی کیا ہے, تو یہ کیا ہے, تو وہ کیا ہے, اور وہ ایڈیٹ آدمی بیٹھ کہتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ کیا ہے جی. اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانا, بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ گیا, وہ والا کام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے, اس معاملے پہ میں علماء کرام کو بالکل حق میں سمجھتا ہوں. میرا یہ کام نہیں میں اس وقت بیٹھ کے جو بات کروں, میں اس سے بچ کے نکلوں گا, لیکن ایک مخصوص سختی ہمیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے بچوں کو بھی ریکوائرڈ ہے, وہ قوم کو بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سختی کے ساتھ بتاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تمہیں اس کی پنشمنٹ آئے گی. پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کے سسٹم کو ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی ہذیان بک رہے ہیں جو آئی ایم سرپرائزڈ کہ گورنمنٹس اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی ہیں. آئی ایم سرپرائزڈ, بلاسفیمی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ہو گے آپ ایتھیسٹ, آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو الاؤ نہیں کرتے. دیکھیں, اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو میں اس کی ماں بہن کو نہیں گالی دے سکتا, تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو وہ میرے رب کو گالی نہیں دے سکتا. اٹس ویری سمپل. تو اگر کوئی کرتا ہے تو میں حیران ہوں کہ ہم مسلم معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کو سوشل میڈیا کے نام پہ آپ کہتے ہیں جو مرضی ہوتا پھرے, اور پالیٹکس میں آپ کی فائر وال چل رہی ہے. کدھر کو جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنا سوشل فیبرک اس قدر اس کو تار کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں انہی اداروں سے ہی بات کر رہا ہوں, میں نام لینے سے نہیں ڈرتا.
اگر گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی تو جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ لے. جس نے فائر وال لگائی ہے وہ اس چیز کو بھی ایڈریس کر لے. اگر آپ اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ پہ قانون بناتے ہیں تو آپ اپنے رب کے اوپر کیوں نہیں بنا رہے؟ رب کی توہین نعوذ باللہ آپ نے الاؤ کر دی ہے کہ ایتھیزم کو. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا جی پوری دنیا میں آ گیا, اب لوگ میڈیا میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ وہ بلاک کریں ان کے چینل, اڑائیں ان کو. لوگ اس کے اوپر جب نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہیں لوگ وہ اڑا دے. تو اب میں لوگوں سے ایسوں سے ملتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں پہ رک جائیں بھائی, آپ کا اللہ سے کوئی اوپر خاص چل رہی ہے نا, اٹس نان آف مائی بزنس. اپنی زبان کو لگام یہاں پہ ڈال لیں, آپ اس کو منہ کے اندر کریں, اکیلے میں ہذیان بگیں, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بگیں. میرے ساتھ آپ اپنے شک شکوک پہ بات کر لیں. یہ اتنی سی سادہ سی بات ہے. تو اگر آپ اسکیپ میں جاتے ہیں, آئی جسٹ کم بیک ٹو دا پوائنٹ, آئی اپولوجائز کہ میں تھوڑا آگے چلا گیا, لیکن جب آپ لائف کو فیس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر, آپ کے مینٹل سیلز میں وہ والی میوٹیشنز ہوتی ہے جو پہلے اسکیپ کی وجہ سے آپ کی پاسبلٹی کو چھپائے ہوئے تھی آپ سے. اگر کوئی اپنی غربت کو فیس کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کرنا کیا ہے؟ اسے اسٹرگل کرنی ہے پیسے کمانے کی. یہ تو کرنی ہے. یہ ڈپریشن بھی ہوگا تب بھی کرنی پڑے گی, نہیں بھی ہوگا تب بھی کرنی. یہ تو کرو. غربت سے کیوں ڈرتے؟ ہاں بوجھل پنا آئے گا, مجھے پتہ ہے آپ کے بچوں کو مسائل آ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جیب خالی ہو تو ذہن کے اوپر ایک برڈن رہتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ. بٹ یہیں پہ رکیے, اس سے آگے نہ جائیں. اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, دعا, جتنے ٹولز آپ کے پاس ہیں, آپ ڈیوینٹی کو بھی لائیے, آپ اسٹرگل کو بھی بیچ میں لائیے, آپ ریلیشنس کو کیجیے استعمال, نالج کو بڑھائیے, وٹ ایور یو نیڈ ٹو ڈو آپ اس کو کریے. لیکن آپ کبھی اپنے فیتھ کو گالی نہ دیں, کیونکہ اگر آپ اپنے فیتھ کو گالی دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہیں. آسمان پہ کوئی تھوکتا ہے تو کہاں تھوکتا ہے حضور؟ بالکل صحیح. تو اس لیے لائف کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کے چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے, اور اگر کیفیات کا ٹراما آ رہا ہے, اگر ریلیشن شپس کی طرف سے ڈیمیج آ رہا ہے تو ٹوٹتے بھی ہیں. نورین میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی طلاق ایک وجہ سے رکھی ہوتی ہے اور سوسائڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سارے سوسائڈل جہنم میں نہیں جانا ہے. صحیح کہہ. جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو دریا کے پلوں سے جب سکھ آتے تھے تو مسلم عورتیں ایسے ایسے کائی کی طرح پانی میں گرتی تھیں اور کنویں اٹ گئے تھے. تو وہ خودکشیاں نہیں ہیں, حالانکہ جائز تو وہ بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اگر اپنی بچیوں کے خود گلے نہیں وہ تو الاؤ نہیں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں چلے گئے, ٹھیک ہے, کرائم نہیں ہے. سمجھ نہیں آیا ہوگا نا, اب ایک پینک کی سچویشن میں کچھ بھی ہوتا پھرتا ہے. صحیح. تو اب تو سمجھ آ گئی, تو اب ایک پارٹیشن کے بعد جب دوسری آتی تو لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسی چیزوں سے. جب 71 ہوا تو پھر ایسا تو نہیں ہوا. صحیح. اچھا, اب ایک سوال میرے پاس یہ آ رہا ہے اس ساری کانورسیشن سے کہ جو پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں کوئی اپنی پریشانی لے کے, اپنی کوئی بھی چیز لے کے, تو وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے کہ آپ کو پراپر بات اس لیے نہیں سمجھ آئی, یا آپ میرے حلقے میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتے, یا آپ کو میں کوئی تسبیح یا کوئی طریقہ کار یا ریمیڈی اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ آپ پراپرلی سبمٹ نہیں کیے. جی. تو میرا یہ سوال ہے کہ سبمیشن تو کی ہوئی ہے ایک کے پاس, اس کے بعد تو ہم نیکسٹ کسی کو سبمٹ نہیں کر سکتے. جی جی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو رسپیکٹ کرتی ہوں, میں آپ کو لو کرتی ہوں, میں آپ کو ٹائم لیتی ہوں یا ٹائم دیتی ہوں, تو انسپائر ہو جاتے ہیں, یہ سبمیشن ہے. بس اس کے اوپر, اس سے اوپر ہم دوسرے انسان کو سبمٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ سبمٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ کی سبمیشن میں ہوں, وہ نوٹ باندھ لیں یا بیعت کر لیں یا جو بھی کر لیں. تو کیا یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جس پہ ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اس سے پرے ہو جاتے ہیں, اس سے نا امید ہو جاتے ہیں, یا جو ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے تو کام نہیں کرنا, اب جو بابا جی ہیں اس نے کام کرنا ہے. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس کویسچن ہے, اٹس ویری ڈیپ کویسچن. ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے, اس کے بعد پیچھے بچتی ہے عقیدت. عقیدت ہوتی ہے اندھی. عقیدت سب سے پہلے آپ کا علم چھینتی ہے. علم اباؤٹ اینی تھنگ. اگر مجھے کسی سے عقیدت ہے تو میں اپنی سینسز کو دان کروں گا, کیونکہ عقیدت محبت نہیں ہوتی. عقیدت از اے فارم آف سرنڈر. نہیں, آپ نے تو دان کر دیا, لیکن جو سامنے بیٹھا ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ رک جاؤ. کہنا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں میں بیعت کو برا نہیں سمجھتا, بیعت کی فارم خراب ہو گئی. اچھے اساتذہ بھی تو گزرے ہیں نا. تو بیعت اس زمانے میں اس لیے کی جاتی تھی کہ ابھی تو آپ کے پاس نالج ہے, سب کچھ ہے, محتاجی نہیں ہے.
اس وقت اگر میں اب کسی استاد کے پاس آج سے 100 سال پہلے گیا ہوں تو میں نے تو جانا ہے سال میں 2 سال کے بعد ایک دفعہ پیدل, اس کے بعد میں نے گھر میں سبق لینے جانا نا. تو اس میں بیعت کا مطلب ایک مینٹل کنیکشن بنانا ہوتا تھا اور تھوڑا سا ایگو کے سٹرکچر کو. نہیں وہ میں سمجھ گئی ہوں, میں نے وہ لفظ استعمال کر لیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر جہلا نے اسی بیعت کو یوز بھی کیا بیچنے کے لیے, اور پھر ابیوز. وہ سب ہر جگہ پہ ہوتا ہے. قرآن کو لوگ کر رہے ہیں یوز, اللہ نے کہا میرے کلام کو بیچتے ہیں. تو آپ کہیں بیعت کے اندر پرابلم یا سرنڈر میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم تو انسان کے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے نا. آپ چیز کی ایکچویلٹی کو دیکھیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جاتی ہے. ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے سامنے سرنڈر کریں, جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے آپ کے سامنے معاملات نہیں کھلیں گے. لیکن آپ کو سرنڈر کا بھی مطلب بھی سمجھنا چاہیے نا کہ کیا سرنڈر ہے. یہ میں نے سرنڈر کیا کہ آپ مجھے ٹائم پہ کہیں گے تو میں آؤں گی, آپ مجھے کہیں گے سبق یاد کرو تو میں کہوں گی, آپ مجھے کوئی ایکسرسائزز دیں گے تو میں کروں گی, آپ مجھے کہیں گے جی یہ میں نے جواب دہی لینی ہے, آپ مجھے میسج میں یا فون کر کے جواب دے دیں. سرنڈر کا مطلب کچھ چیزیں جو جائز نہیں ہیں وہ آپ کے والد صاحب ہوں یا آپ کے استاد صاحب ہوں یا آپ کے کوئی بھی صاحب ہوں یا صاحبہ ہوں کوئی بھی, سرٹن چیزیں جو ہیں وہ سرنڈر کی تو کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے نا. تو پھر یہ دماغ کیسے اتنا معاف ہو جاتا ہے کسی کی عقیدت میں یا محبت میں کہ ہمیں وہ ڈسٹنس عبور کرنے کی سمجھ نہیں آتی, نہ سرنڈر کروانے والے کو نہ سرنڈر کرنے والے کو. سرنڈر جو کروا رہا ہے نا جی وہ تو یوز کرے گا, جس نے سرنڈر کر دیا ہے وہ ایک ہو گیا میڈیم بن گیا اس کے لیے, وہ اس کو جیسے مرضی یوز کرے, عورت ہے یا مرد ہے وہ اس کو جیسے مرضی یوز کرے, جو اس کو کہے گا اس نے کرنا ہے. جب آپ نے کسی کو ہپنوٹائز کر دیا, اٹ ورکس لائک معاف کر دی نا عقل. نہیں دیکھیں جیسے عورت اور مرد کو جب محبت ہو جائے اور عورت ہائٹ پہ ہے اور مرد نیچے ہے, کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے نا, تو عورت اس کو جو کہے گی وہ کرے گا. ہم نے تو محبت پہ جنگیں ہوتی ہوئی بھی دیکھی ہیں نا, محبت پہ گھر بھی اجڑتے دیکھے ہیں, لوگ اپنے بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں. یہ سرنڈر ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ کسی بھی طرح کا ہوتا ہے. لوگ اپنے باس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, لوگ پولیٹیشین کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, لوگ اسپرچل لیڈر کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اٹ سیلف سرنڈر میں پرابلم ہے. آپ کہیں گے کہ پیروں میں یا ایسے لوگ جو سرنڈر کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ انڈیویجول کو ایک ایک کر کے کیسے ٹھیک کریں گے, دنیا کو تو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. تو میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں انسٹنکٹ کو, پرابلمس کو اٹ سیلف میں اس کے ایکچویلٹی کو اسٹڈی کر رہا ہوں, تو تاکہ اس میں سے جان چھوٹے کہ سرنڈر کیا ہے. سرنڈر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سے ایک کام کیا نہیں جا رہا, آپ ایک آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام کرے گا, جیسے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کو کہ آدمی چینج کرے گا. لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے. اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا, آپ نے کر دیا پاکستان چینج. اللہ نے یہی آپ سے پوچھنا تھا, ووٹ ڈال دیجئے. کہیں پہ اگر آپ کو کوئی پارٹی اچھی لگتی ہے آپ اس کے پروٹیسٹ میں جائیے زیادہ کی, لیکن اگر آپ اس سے آگے چلے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر سچا ہی سچا ہو گیا, تو آپ سرنڈر موڈ میں چلے گئے ہیں. تو یہ عقیدت ہو گئی آپ کی, عقیدت بلائنڈ ہے, تو آپ ہرڈز میں شامل ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہنکا جائے گا, سادہ سی ایک بات ہو گئی نا. تو اگر آپ نے ہنکارے میں رہنا ہے, اچھی بات ہے, چرواہا ہونا ہی چاہیے, لیکن ایک ہے نا ہمارے پروفٹ ہیں ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کہا گیا ان کی اطاعت کرو, ان کے جیسے کہتے ہیں یہ کر دو, بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ کو اس کے باوجود لوگوں کو اور لوگ چاہیے تو پھر یہ تو اب انڈیویجول کی بات آ جاتی ہے. جب بھی آپ سرنڈر کریں گے کسی کے آگے بھی, تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ ویک ہو گئے, وہ آپ کو آپریٹ کرے گا. یو ول بیکم لائک این اینیمل. تو ایک میرا پھر یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو 2 4 6 8 50 100 کو سرنڈر کرواتا ہے, تو میں بائی دا وے ہائپوتھیٹک بات کر رہی ہوں, آپ کسی کے ذہن میں گھس کے تو جواب نہیں دے سکتے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ یہ کرانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پاک کے ممبر پہ یا اللہ تعالیٰ کے ممبر پہ یا کہیں بھی جو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہائی پیڈسٹل پہ ہوں, تو کیا اس کو پھر رات کو جب یہ اپنے بستر پہ جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا لچ تل کے آ رہا ہوں؟ لوگ سر کاٹ کے سو جاتے ہیں لوگوں کا, کیا بات کر رہی ہیں آپ. میں یہ نہیں, سر کاٹ کے چھوڑ دیں, یہاں تو آپ اللہ کے نام پہ سرنڈر کروا رہے ہیں نا کہ میں تمہیں رب کی قربت کی تعلیم دے رہا ہوں. پتہ کیا بات ہے, دیکھیں اس معاملے میں جو سرنڈر ہے, دیکھیں ہر چیز کی اتنی لیئرز ہوتی ہیں کہ کسی چیز کی ایکچویلٹی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو استغراق میں جانا پڑتا ہے, غور کرنا. جب غور بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ اس میں غرق ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو لیئرز کو پیل کرنا ہوتا ہے. تب تک پیل کرنا ہوتا ہے جب تک اس کے اندر سے نتھنگنیس نہ نکلا ہے اور وہ چیز اپنی امپورٹنس اور ویلیو آپ کے مائنڈ سے لوز کر جائے. اب یہ کام ہے انڈیویجولز کا کرنے والا, ایسے بول کے نہیں سمجھ آتا, لیکن میں کوشش کر دیتا ہوں. ایک سرنڈر جہاں سے شروع ہوا ہے تصوف میں, اس کا ایک مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا بہت اچھا مطلب ہے, لیکن اس میں ایگو کو کچلا جاتا تھا.
تھوڑا سا بندے کو ٹھکانے پہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اس چیز کو پریکٹس کرتا رہے کہ میں کوئی اتنا زیادہ خاص ٹریک پہ آ جائے. ٹریک پہ آ جائے. اور اگر اس کے لیے بہت بڑے اسکیل کا استاد ہونا ضروری ہوتا ہے, بہت بڑے اسکیل. کئی ایسے استاد جو ٹنڈ کرا دیتے ہوتے, پہلے تو رواج چلتا تھا بال صاف کرا دیتے. کیا انسلٹ ہے نا, آپ بڑے زمیندار ہیں, آپ نے کہیں بیٹھ نہیں کہا جی بال اتروائے آپ نے, اللہ کرواتا ہے یہ, ہاں جمعے پہ ہوتا ہے یہ کام. تو آپ نے وہ کر دی نا ایک بندے کی, وہ پھر لوگ بھیک منگواتے تھے, گاؤں دیتے تھے اس گاؤں میں جا کے مانگو, اسی کے اپنے گاؤں میں منگوا دیتے تھے, جاؤ جی مانگو, اپنے گھر کے آگے سے گزرو بھیک مانگتے ہوئے. تو لوگ کر دیتے تھے, گھنگرو پہن کے نچوایا نہیں لوگوں نے. اچھا پھر میری اپنا آنکھوں دیکھا سین ہے, یہ تو انٹلیکچوئل باتیں بکش ہو گئی. اب میں آپ کو ایک اپنی آنکھوں کا سین بتاتا ہوں. شیخ حقانی صاحب گزرے ہیں, بہت بڑا نام ہے, ان کے اوپر کیا بات کریں. مشرف صاحب بھی ملنے ایک دفعہ گئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ. اس پہ کچھ پرائیویٹ بھی آپ سے گپ شپ لگائیں گے. تو ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ انٹرویو دے رہے تھے کسی انگریز خاتون کو. ان کی انگلش بہت ہی کلاسک اچھی تھی بہت, وہ اپنی ہائٹ پہ تو بولتے تھے, تو وہ تو بندے کھڑے ہو جاتے تھے اٹھ کے. تو وہ بات کر رہے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے کافی, ایج ان کی زیادہ ہو گئی تھی. تو وہ ایسے جیسے آپ میں بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک بندہ ایسے کھڑا ہوا تھا. وہ آؤٹ ڈور میں بیٹھے تھے کسی پہاڑی پہ, تو وہ بات کر رہے تھے. تو ان کے نا گلے میں ایک سیٹی لٹک رہی تھی, وسل. تو وہ عورت کوئی سوال پوچھتی تھی تو وہ تھوڑا سا جواب دیتے تھے. اس کے بعد وہ کوئی عورت نے سوال پوچھا دیا, ان کو کچھ یاد ہے بات کا, تو وہ سیٹی اٹھا کر منہ میں اس کو وسل بجاتے تھے. تو وہ آدمی اللہ 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 شروع کر دیتا, بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا, بے حرکت سر ڈال کے کھڑا ہوا تھا. وہ کرتا تھا, وہ بات کرتے رہتے تھے 5 منٹ 10 منٹ, وہ 1.5 گھنٹے کی تھی ویڈیو. اچھا پھر ان کو اچانک یاد آتا تھا, وہ سیٹی بھی آتے تھے, وہ کھڑا ہوتا تھا چپ کر. وہ اس کام پہ لگا ہوا تھا آدمی, اس کی ایگو نن کی ہوئی تھی, زیرو کی ہوئی تھی. وہ اس موڈ میں تھا, ان کا خاص شاگرد تھا. تو استاد بہت بڑا ہونا چاہیے. یہ بات پبلکلی کرنے والی کچھ لوگ ہوتے ہیں, بڑی ہائٹ والے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں سرنڈر کیا چیز ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی پتہ ہے, لیکن بڑے آدمی کی بھی تو الگ الگ ڈیفینیشن ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں سختی کے راستے پہ, کچھ لوگ جاتے ہیں محبت کے طریقے سے, کچھ لوگ جاتے ہیں جہاد کے طریقے سے, کچھ آتے ہیں علم کے راستے سے. دیکھیں سب سے سیف راستہ سینٹی کا راستہ, اعتدال کا راستہ, ریلیجن کا راستہ, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیف ہے, ولنریبل نہیں ہے. آپ باقی رستوں پہ چلتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن تھکا دیے جاتے ہیں, آپ ایگزاسٹ کر دیے جاتے ہیں, اور پھر بھی آپ کو شریعت پہ اترنا پڑتا ہے. آپ 40 سال مجذوبیت کا دورہ کاٹ کے آ جائیں, کھڑے آپ کو فجر زور کی رکعتوں میں ہی ہونا ہے. تو جب یہیں پہ کھڑے ہونا ہے تو چلے جائیں, شوق 40 سال بچا لیں. نہیں بچتے نہیں. دیکھیں تجربہ ہوتا ہے, وہ ایک چیز ہے. آپ فیلور سے نکلتے ہیں تو آپ کو سکسیس کا پتہ چلتا ہے. میں نہیں اعتراض کرتا, میں نے آپ کو یہ بتایا, میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ نکل جاتے ہیں, ان کا شیل ٹوٹ جاتا ہے اس سے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بندے بنائے ہوتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھ کے اگر یہ آئیڈیا میرا ایول مائنڈ اڈاپٹ کر لیں, تو میں تو شاپ کھول کے بیٹھا ہوں, میرے پاس لوگ ہیں, میں کھڑا کر لوں, میں کہوں کرو پریکٹس, تمہاری ایگو مارتا ہوں. میں نے بندے کرا دیا سرنڈر, پتا مجھے ہے کوئی نہیں. اس طرح لوگ آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں بڑے استادوں کے, اور ان کو اڈاپٹ کر کے لو پروفائل پہ اس کو ممک کرتے ہیں. اور جوہلا کو, جو کہ عام, میں جب جوہلا کہتا ہوں, آج کل بھی بڑی بحث اس پہ چلی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے لوگوں کو, تو لوگ ان کو پھر ان کو یوز کرتے ہیں, ان کے گھروں سے پیسہ نکالتے ہیں یہ کام کر. سب سے بڑا فائدہ, آپ کے پاس کمیون ہے, آپ نے 1 لاکھ بندے کو سرنڈر کیا ہوا, اب آپ کو گورنمنٹ بھی نہیں پکڑ سکتی جی, تو خدائی کا نشہ ہے. اب آپ تخت پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ آپ کے پیچھے جان دے دیں گے, لو آپ کسی کو بھی, آپ کی توہین نہیں ہو سکتی. آپ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر جب آپ کی جان نکلے گی تو جہنم ہے نا. بعد میں دیکھیں گے نا لوگ. یہاں پہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے, لوگوں نے کہا ہوا ہے, اور لوگوں نے تو اور بڑا کچھ کہا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا, حوصلے دراز ہیں, مارنے پہ آتے ہیں, ہٹلر مار دیتا ہے 8 کروڑ بندے, یہ کیا بات ہے. تو آپ کسی بھی ایکسٹریمٹی پہ جائیں گے تو آپ کو انفینٹی نظر آئے گی. لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, لوگ سب کچھ. کیا کہا تھا فرعون نے کہ بنا میرے لیے ایک پیرامڈ, اس کو حامان کو, کہ میں موسیٰ کا خدا تو اوپر چڑھ کے دیکھ لوں کہ ہے کہ نہیں. تو کہہ گیا نا. تو جب ٹائم آیا تو پھر کہتا تھا مجھے معاف کرنے میں دے دو. وہ اب کہا اب ٹھیک ہے. تو یہ وقت جب آتا ہے, لوگ کہتے ہیں تب دیکھیں گے, تو اللہ کہتا ہے تب تو میں دیکھ ہی لوں گا, میں نے تو میں نے تو سب کچھ دیکھنا ہے, تم دیکھنا. تو اس لیے کسی بھی چیز کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ایک ویڈیو درکار نہیں ہے. نہ صرف دکھانے کیا ہیلپ کرنی ہے, ادھورے جواب ہوتے ہیں, وقت کی قید ہوتی ہے, ووکل کارڈ کی طاقت ہوتی ہے, اور لمیٹڈ نالج ہوتا ہے. اور پھر ایک انسان ہوتا ہے جو نقص میں رکھا ہوا ہے, کجی میں رکھا ہوا ہے, اور اپنے مبالغوں میں اور خلجانوں میں بھی رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک انسان ہوتا ہے. تو اس کی بات کو تو تشکیق کے ساتھ لیا جائے.
اور جایا جائے گا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور پھر قرآن ویلیڈیٹ، سب سے بڑا ویلیڈیٹ تو ایٹ دی اینڈ ہم نے قرآن سے کرنا ہے. اگر آپ اس طرف چلتے ہیں تو آپ گیونگ یو ورڈس، آپ کو کسی بھی مسئلے پہ جیسے سرنڈر کو لے لیجیے 1-2 سال لگ سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں، اس میں کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں وزڈم کتنی بڑی آئے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر کسی کو وزڈم کی سمجھ آئے گی تو وہ جب ایکسپلین کرے گا نا، وہ کتنی دیر کر لے گا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو خاک سمجھ آنی ہے. جو انٹلیکٹ ہے، نالج، جب تک وہ ایکسپیرینس کو اسٹرینتھیفائی نہیں کر رہا، یعنی کہ کال اور فیل سنکرونائز نہیں ہو رہے ہیں، تب تک کیا کام ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ عائش عطا ہی نہیں ہوگی. تو سرنڈر تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہیں. پھر سرنڈر تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ سرنڈر کو سمجھتے ہیں. پھر سرنڈر سمجھ آتا ہے جب آپ کو سرنڈر سے دھوکا ہوتا ہے. پھر سرنڈر سمجھ آتا ہے جب آپ سرنڈر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے آپ اپنے اندر اتر کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہو گیا، سرنڈر آخر میں ہے کیا. اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اطاعت کہا کس کو ہے. نہیں، لیکن سرنڈر کرنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. یہ میں یہاں کی بات کر رہی ہوں، دنیا کی، اللہ کی بات نہیں کر رہی. ہے کہ جو ضروری ہے اس کے لیے وہی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سگریٹ پینا ضروری ہے تو نورین ضروری ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ایک بیہودہ چیز ہے، آپ کے لیے بیہودہ چیز ہے. ریئلٹی ایلوژن میں رکھی ہے، یہ پرسیپشن ہے. یہ ایک فکس آبجیکٹ کو آپ کا میرا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرح کا دیکھ رہے ہیں. ہم گلاب کے پھول کو آپ دیکھیں، میں دیکھوں، ہم دونوں کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے. تو ریئلٹی تو ہے ہی کوئی نہیں. نہیں، وہ تو فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں تو ہے نا کہ وہ سمجھ ہے، علم ہے. نہیں، اس کی ریالٹی، اللہ ایک کی تو ریالٹی ایک ہے نا، حضور آخری نبی ہے، اس کی تو ریالٹی ایک ہے نا. آپ کو شریعت پہ کھڑا ہونا ہے، اس کی تو ریالٹی ایک ہے نا. اس سے ہٹ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، اگر سرنڈر کرانے کی کوئی، اگر آپ کہیں حاجی شریعت پہ آپ کھڑی رہیں، اب میرے پاس سرنڈر کریں تو مجھے بالکل پتا ہے کہ سرنڈر سے آپ کا کیا مطلب ہے. ٹائم پہ اٹھیں، ٹائم پہ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، گھر کو دیکھیں، پھر میرے پاس آئیں، ہم بیٹھ کے علم کی بات بھی کریں گے، ہم کان بھی میں کھینچوں گا، آپ نے سبق نہیں یاد کیا، فلانا فلانا. تو یہاں سرنڈر کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. اگر مطلب ہے کہ آپ کو نہ ٹائم کا لحاظ ہے، 10 بجے بلا لیا، 18 بجے بلا لیا، خواتین ہیں، جوان بچیاں ہیں، تو وہاں پہ جب ان کی عقل معروف ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے کہ جب اسپرچل کون مین زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو عورتیں اپنے بال بچھاتی ہیں. جی، آپ نے دیکھی ہے؟ جی. ہم ایسی دنیا میں بیٹھے ہیں. سرنڈر بہت چھوٹی چیز ہے. تو اس پہ میں اب آپ کو ایک آخری جملہ یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ پلیز جو بھی آپ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اس میں یہ نہ سوچا کریں کہ یہ میں نے بہت دفعہ بات کر لی. نہیں، بیکاز جتنی دفعہ ہم ایک بات کو نہیں، پتہ ہے اور کیا بات ہے کہ بیکاز ہم خود بہت بدلتے رہتے ہیں، سدا وقت بدلتے بھی ہیں، گرو بھی کرتے ہیں، پیچھے بھی جاتے ہیں، آگے بھی جاتے ہیں. تو جب اگلی مرتبہ ہم کوئی اسی ٹاپک کو ایڈریس کرتے ہیں تو بیکاز وی آر اے نیو پرسن، تو ہم اس کو نئے طریقے سے بیان کرتے ہیں. اور پتہ نہیں اگر جولائی کی اور اگست کی اور فروری کی کچھ بات لوگوں نے نہیں سنی، اور جب نئی چیز آپ کی آتی ہے، سامنے آتی ہے، تو فیڈ میں ہر کوئی وہ سن لیتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں انسان کے وہی 2 4 6 8 ٹاپکس ہیں، اسی پہ گھومنا ہے، واپس اسی پہ گھومنا ہے. کبھی ان لفظوں میں اور کبھی ان لفظوں میں، اسی پہ آئے گا، کتنا کر لے گا. دیکھیں وہ تو قرآن ہے جس کی تشریحات قیامت تک ہونی ہے. وہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے، ٹھیک ہے، وہ تو تشریحات ہوتی ہیں. اللہ میں توفیق دی. آپ کی میری بات نورین کیا ہے، 1-2 سال میں ریپیٹ پہ آ جاتی ہے. بڑے سے بڑا نالج ہو 4-5 سال کا، آخر کار تو ریپیٹ پہ آئے گی. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سورس آف نالج بڑھتے چلے جائیں. سورس آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سورس ڈیوائن ہے تو آپ کی زبان میں کبھی بوریت نہیں آئے گی، کیونکہ بوریت آتی ہے ریپیٹیشن کے ساتھ. کسی بھی ریلیشن شپ میں، کسی بھی طرح کے ریلیشن شپ میں، وہ اسپرچول ہو، میریٹل ہو، بزنس والا ہو، کسی میں بھی، جب آپ ایک مخصوص مدت اسی روٹین میں رہتے ہیں تو آپ کو ریپیٹیشن کے جن سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ہے بورڈم. اس میں آپ پرسنالٹی سے بور ہونے لگتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ وائرل کا کانسیپٹ آیا. نالج کم، ریپیٹیشن جب آتی ہے تو وائرل نیچے ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی اب تو وائرل تھوڑی دیر کے لیے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا تھوڑا ہے. وہ تھوڑا بولتے ہیں، وہ ہٹ ہوتا ہے، لوگ انسپائر ہوتے ہیں. ان کی 4تھی 5ویں 10ویں ویڈیو 1 سال 2 سال کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں آپ تو وہی باتیں کرتے رہے. وہی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ رک گئے وہاں پہ. اگر ان کا سورس آف نالج آگے بڑھتا چلا جائے گا تو لوگوں کو ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ ملتا چلا جائے گا. اس کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کتاب ہمیشہ پڑھتے رہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں، اگر آپ سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انسائٹس دیتا رہتا ہے. وہ انسائٹس لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں.
دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ ایک جگہ پہ رک جائیں. فار ایگزامپل میں اگر سمجھ لوں کہ میں نے اسپرچویلٹی میں کچھ کر لیا تو 2-3 سال میں اللہ مجھے مار دے گا, اس سوشل میڈیا پہ ختم کر دے گا. اس کا مطلب ہے آپ اپنے رکنے کی طرف کام کر رہے ہیں. میں اپنے رکنے کی طرف میں سیز کر رہا ہوں اپنے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے ایک رولر کوسٹر رائڈ انجوائے تو کر لوں گا, لیکن اس کے بعد ایٹ دی اینڈ پیپل ول فیل کہ اب یہ کیا لگا رہتا ہے, اس کا کیا سننا ہے. تو یہ والی چیزیں ہوتی. تو ڈونٹ وری وین آئی سے کہ ریپیٹ پہ پہلے بات ہو گئی ہے, تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں نے جب ریپیٹ کا, تو اس کا مطلب کہ میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں کہ کہیں ویڈیوز پلیز دیکھیے, وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. دیٹ از واٹ آئی واز ریفرنگ ایکچولی.